ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پہلے میں بتا دوں کہ آج کا پروگرام فار سم ریزن نہیں ہو سکا ہے تو I'm free in a way. تو جزاک اللہ خیر. اور میں پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اس پروگرام کو پھیلایا ہے اور مختلف جگہوں سے، جیسے ہمارے کوئی ریلیشن نہیں تھا، ایسا کوئی تعارف نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے ہم کو جوڑا ہے. الحمدللہ یہ اس کا احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی خدمت میں ہم کو قبول کر لے اور ہم کو بہتر سے بہتر کام کرنے کا موقع دے. میں نے ایک چھوٹا سا ریمائنڈر جو ہے تیار کیا ہے یہاں پر، تو میں یہی کہوں گا جو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، سب مل کر. تو یہ افسوس کی بات رہی ہے کہ ہم لوگوں نے سب نے مل کر جو ہے قرآن کی رسی کو چھوڑا ہے، اس سینس میں کہ جس امت کو کہ 90% 80% افراد کو قرآن کا ایک صفحہ سمجھ میں نہ آتا ہو، تو انہوں نے کیسے پکڑا ہے. تو لیکن آن دا ادر سائڈ ہم کو بہترین موقع ہے اس وقت اس کی قرآن کی خدمت کرنے کا اور اجر کمانے کا. تو ہم سب کو جو ہے اس میں مل کر کام کرنا، اور الحمدللہ یہ ٹیم جو ہے الحمدللہ اسی مشن پر لگی ہوئی ہے. دوسری بہترین حدیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. تو آپ نے بالکل بتا دیا ہم کو کہ کرنا کیا ہے، اس لیے کہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. ان ریمائنڈرز کے بعد جو ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ان ایڈیشن ٹو انڈرسٹینڈ قرآن گلوبل پلانس، ہم میں سے ہر ایک جو ہے کنٹینیوسلی سوچتا رہے کہ کیسے لوگوں کو انرول کیا جائے، کیسے اس کو پھیلایا جائے.
اس کے لیے ہر ایک جو بھی میں اپنے آپ کو بھی ریمائنڈ کر رہا ہوں، آپ کو بھی، کہ ہماری فیملی میں جو ہیں سب کو ٹارگٹ کرنا ہے، کسی کو جو ہے نا چھوڑنا نہیں ہے، کہ کس طرح ہم ان تک پہنچ سکتے ہیں، کس طرح ہم ان کو جوڑ سکتے ہیں. ہمارے فرینڈز گروپ میں جو فرینڈز ہیں، اسی طرح ہمارے نیبرز ہیں جو پڑوسی ہیں، ان کو ٹارگٹ کرنا ہے، کسی کو ایکسکلوڈ نہیں کرنا. اسی طرح ہم جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، جس جگہ ہمارے بچے اسکول میں جاتے ہیں، وہاں پر بھی یعنی جہاں اپرچونٹیز ہوں ان کو ٹارگٹ کر کے جو ہے نا اس کورس میں شامل کرنا ہے. یہ ہمارا مشن ہے. ایک منٹ. جی، لگ ایسا رہا ہے کہ ہمارے پاس نئے والنٹیئرز بھی آ رہے ہیں، اگلی جنریشن بھی تیار ہے انشاءاللہ انڈرسٹینڈ قرآن کی ویژن میں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے. جی یہ نوازی ہے ہماری. ماشاء اللہ، تبارک اللہ. وہ چاہ رہی ہے کہ میں بھی کچھ بات کروں. اینی وے، تو بیسیکلی ہم کو ہر ایک کو ٹارگٹ کرنا ہے کہ ہم ان تک کس طرح پہنچیں. اس کے علاوہ میں کہوں گا چیلنجز آف لرننگ بھی ہم کو کرنے ہیں. لرننگ چیلنجز بھی ہیں. اس میں آپ سب لوگوں کو انوائٹ کروں گا، دعوت دوں گا کہ کس طرح جو ہے ہمارے اسٹوڈنٹ سیکھ رہے ہیں، اس کا فیڈ بیک بہت ضروری ہے. ایک سسٹم ہم کو بنانا ہے جس میں ہم اس کو کس طرح امپروو کریں، کس طرح جو ہے لوگوں تک پہنچیں، تاکہ ہم کو انشاءاللہ بہتر سے بہتر مؤثر انداز میں پہنچنے کا موقع ملے. تو اس مختصر سے ریمائنڈر کے بعد میں چاہوں گا، میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ وہ ہمیں اس کو بہتر سے بہتر انداز میں کرنے کی تو انہیں راستے کھولے، اس کی توفیق دے، اور اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس کے بارے میں سوچتے رہیں. ایک اور چیز میں کہنا چاہوں گا، ایز ٹیچرز اینڈ والنٹیئرز ہم میں سے سب کا تعلق قرآن سے بہت اچھی طرح جڑا رہنا چاہیے. روزانہ تلاوت ہونی چاہیے، اور اس کے حوالے سے میں ایک پروگرام بھی تیار کر رہا ہوں اس وقت، لیولز آف ریٹینشن. خاص کر ہماری ساری ٹیم کو وہ آنا چاہیے، انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں اس کو پیش کریں گے. کہ اکثر ہم میں سے میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ بھئی اب تھوڑا سا یاد کیا ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ پوچھتے، 1 سال پہلے پوچھتے کہ 22ویں پارے میں کون سی صورتیں ہیں، تو مجھے نہیں معلوم. تو ہمارا لیولز آف ریٹینشن بہت پور ہے اس معاملے میں. تو اس کی وجہ یہ کہ ہم نے لیولز آف ریٹیننگ کا کوئی اسٹڈی پروگرام ڈیفائن نہیں کیا ہے. یہ بہت بڑا لاس ہے قرآنک اسٹڈیز میں. تو انشاءاللہ اس پر بھی ہم کام کریں گے، خاص کر ہمارے والنٹیئرز جب اس پہ تیار ہوں تو پھر ہم اس کو آگے بھی پھیلا سکتے ہیں. بس اسی پر میں ختم کرتا ہوں. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، میں اپنا سلائڈ پیک شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ. جی الحمدللہ. تو تلاوت کلام پاک ہماری ہو گئی الحمدللہ، اور ڈاکٹر عبدالعزیز جزاکم اللہ خیر، آپ سے ہم مستفید ہوئے، اللہ آپ کو اجر دے. اور میں یہاں پہ ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب آپ کی ایک بات کو سیکنڈ بھی کروں گا، اور جتنے بھی والنٹیئرز موجود ہیں ان سب کو بھی اور اپنے آپ کو بھی ایک نصیحت کروں گا. وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں قرآن کا اور قرآن کی تعلیمات کو پھیلا رہے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا یا ہونا ہی نہیں چاہیے کہ ہمارے معمولات میں روزانہ قرآن مجید تھوڑا یا زیادہ پڑھنا موجود نہ ہو. تو ہمیں قرآن سے خود بھی مستفید ہونا ہے، لوگوں کو بھی کنیکٹ کرنا ہے، لیکن اپنی اصلاح جو ریمائنڈرز ہیں وہ بڑے ضروری ہیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. تو اس کے بعد ہم فارمل الحمدللہ ہمارے پاس اس وقت 65 والنٹیئرز موجود ہیں، اور کچھ والنٹیئرز ایسے بھی ہیں جو وتھ فیملی بھی موجود ہیں. تو میں سب کو دوبارہ سے ویلکم کرتا ہوں. اور کیونکہ ہم لوگ ایک عید کی بات کر رہے ہیں تو
let's have our Eid card once again. الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور. تو فارمل عید مبارک جی آپ کو. اور اس کے ساتھ میں جو ہے وہ ایک آپ سے اچھی نیوز بھی شیئر کرنا چاہوں گا انشاءاللہ. اور وہ اچھی نیوز یہ ہے کہ ہم نے انڈرسٹینڈ قرآن ریاض سے اپنا سفر شروع کیا، اور اس کے بعد اب ہم انڈرسٹینڈ قرآن گلوبل کے نام پہ کنورٹ ہو چکے ہیں. تو یہ جو ہماری ایک ٹرانسفارمیشن ہے، اس کا آپ کو بتانا بڑا ضروری ہے کہ جو آپ لیفٹ پہ دیکھ رہی ہیں ہمارا پرانا لوگو تھا جو کہ انڈرسٹینڈ قرآن ریاض ٹیم کا تھا، اور اس کے بعد ہم نے اس کو موڈیفائی کیا انڈرسٹینڈ قرآن گلوبل کو. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم نے اس کو دوبارہ سے ری برانڈ کیا. ہمارے ایک برانڈ مینیجر ہیں جو ہمارے ساتھ فل ٹائم موجود ہیں، اور انشاءاللہ جو ہمارا ایریا سوشل میڈیا اس کے اندر ہم لوگ آگے انشاءاللہ جائیں گے. تو بڑا ضروری ہے کہ ہمیں اپنا لوگو پتا ہو. تو UQG انڈرسٹینڈ قرآن گلوبل از آور نیو برانڈ نیم، اور اس میں جو بلو ہے یہ گلوبل کو پریزنٹ کرتا ہے، گرین جو ہے وہ قرآن کو پریزنٹ کرتا ہے. اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ کیو کے ساتھ ایک رحل اور قرآن اٹیچڈ ہے which is connecting to the global ring. تو this is a representation that we as understand Quran global family we will inshallah reach to another level of height. اور انشاءاللہ بھی آگے ہمارے پاس کوئی اور چیزیں بھی ہیں انٹرسٹنگ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے، وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے. تو اب کیونکہ ہماری فیملی گرو ہو رہی ہے، فیملی بڑی ہو رہی ہے، تو بڑا ضروری ہے کہ فیملی ممبرس کی اویئرنیس ہمیں ہو. تو اویس بھائی آپ کے پاس پول کی آپشن اویلیبل ہے؟ ہاں وہ ہمارے انٹرو ڈیک میں ہی تھا، میں آپ سے دوبارہ شیئر کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ اس کو کنٹینیو کریں اور چاہے. ٹھیک ہے. تو اگر ہمارے پاس یہاں پہ پول کی آپشن ہو تو ہم ایک بڑا اچھا معاملہ کر سکتے ہیں، اور اگر پول کی آپشن بھی نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے پاس انشاءاللہ چیٹ کی آپشن اویلیبل ہے. پول اویلیبل بن جائے گا. تو آپ ایسا کریے کہ ویسے بھی پول کے اندر رکھ لیں آپشن 1 2 3 4. ٹھیک ہے، اوکے. تو سارے جی ریڈی ہو جائیں انشاءاللہ. سلائڈز میں نہیں بنائی ہیں، ایک جو نے بنائی، I don't know, let me see what is the next slide. Okay, so guess who am I? You have 4 options. اویس بھائی اگر آپ پول ریز لانچ کر سکے تو دیٹ وڈ بی امیزنگ. اس تصویر کو غور سے دیکھیے، اور یہاں پر ہم نے کچھ آپشنز لکھی ہیں. فرحان بھائی انہی آپشنز میں سے ہی کوئی صاحب ہیں یا ان آپشنز میں سے نہیں ہیں؟ نوبڈی نوز. تو ابھی ذرا اس تصویر کو غور سے دیکھیے اور بتائیے کہ جو انڈرسٹینڈ قرآن فیملی ہے اس میں سے کون سے فیملی ممبر ایسے ہیں جو کہ جن کے بچپن کی تصویر ہے. ابو سلیمان آپ اس کا جواب دینا چاہیں تو آپ اس کا جواب جو ہے وہ مائک آن کر کے بھی دے سکتے ہیں. یہ صرف ابو سلیمان کو پریویلیج حاصل ہے. میرا خیال ہے چیٹ میں لے لیتے ہیں، پول تو نہیں کریٹ ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس میں جی اچھا جی اس کے اندر کچھ آپ جی فیل فری ٹو رائٹ ان دی چیٹ. ابھی دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو سینس ہے لوگوں کو پہچاننے کی، آپ کتنے جو ہے وہ گوہر شناس تو نہیں کہہ سکتے، کتنے آپ جو ہے نا وہ جہاں دید شخص ہیں. تو زین عرفان صاحب، اور اچھا میرا بھی نام لکھ رہے ہیں، زین عرفان بھائی کا بھی نام لکھ رہے ہیں، اچھا رضوان عثمان بھائی کا بھی نام لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی صحیح ہے. چہرے کی معصومیت پہ نہیں جانا ہے. ہاں چہرے کی معصومیت تو آپشن 1 ہی بنتی ہے. اچھا جی ٹھیک ہے جی. زین عرفان بھائی، تنویر بھائی، یہ دونوں میں کمپٹیشن چل رہا ہے جی. اچھا جی زین عرفان بھائی، فرحان بھائی، ٹھیک ہے جی. زین بھائی، فرحان بھائی، فرحان بھائی، سر تنویر. اچھا جی. تو ابو سلیمان آپ سے ہم کہیں کہ آپ ذرا اس مسئلے کو حل کیجیے اور بتائیے کہ یہ کون ہے. واللہ بولنا مشکل ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا میرے تو. ہو سکتا ہے زین صاحب ہوں. زین صاحب ہوں. but I'm ٹھیک ہے not جی sure. چلیں ہم اس کو ابھی ہم ہولڈ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے ہم اگلی سلائڈ پہ آتے ہیں، ایک اور موقع دیتے ہیں. اچھا یہ جو تصویر ہے یہ کس کی ہے؟ آپ کی اپنی فیملی ممبر ہیں یہ. ٹھیک ہے تو ایسا کرتا ہوں میں اس کے بعد یہاں پہ نا میں لگاتا ہوں ایک لائن. اس لائن کے بعد جو بھی آنسرز ہیں وہ ہوں گے چیلنج نمبر 2 کے. چیلنج 2.
اچھا جی، زین بھائی زین سر، عرفان اعظم بھائی صحت مند ہیں تو عرفان اعظم بھائی لگ رہے ہیں. صفی الرحمان بھائی گڈ، آؤٹ آف دا باکس تھاٹ. عرفان اعظم بھائی، ان کے ہاتھ میں چاکلیٹ نہیں ہے، عرفان اعظم بھائی ہو سکتے ہیں، آئی ڈونٹ نو. ٹھیک ہے، عرفان اعظم بھائی، صفی بھائی، نو آئیڈیا. یہ تو نہیں جی، آئیڈیا تو دینا جی آپ نے. فرحان ہاشمی بھائی جی، آپ کے ووٹ آگے. فرحان بھائی ماشاء اللہ. صفی الرحمان بھائی، تو ابھی مقابلہ چل رہا ہے صفی الرحمان بھائی کا اور زین بھائی کے درمیان. زین بھائی آپشن نمبر، صفی الرحمان بھائی یس. عرفان اعظم بھائی یس اور نو، ڈیفیکلٹ ٹو گیس. ویسے بھی اس کے اپنے آنسرز بھی رکھے آخر میں کہیں پہ. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، خالد خان صاحب کہہ رہے ہیں صفی الرحمان بھائی. ٹھیک ہے، تو دیکھیں پچھلے والے میں جو ہے وہ فرحان ہاشمی اور تنویر کے درمیان ٹائے تھا، یہاں پہ صفی الرحمان بھائی اور زین بھائی کے درمیان ٹائے. اوکے عرفان بھائی، اچھا ٹھیک ہے، عرفان بھائی بھی ہیں. ٹھیک ہے جی، چیلنج نمبر 2 فنش ہوا. اب ہم بات کرتے ہیں چیلنج نمبر 3 کی. اوکے ویل چیلنج نمبر 3، یہ چیلنج نمبر 3 بتاتے جائیں نا سر. نہیں ابھی اگر بتا دیا تو پھر لوگوں کو پتا لگ جائے گا نا کہ وہ سمجھ جائیں کہ یار یہ تو وہ بندہ وہ بھی اس میں سے نکل گیا. اچھا جی، اس میں صفی الرحمان بھائی، فرحان بھائی، فرحان ہاشمی، تنویر احمد خان، افجان عرفان، ہاں زین بھائی بھی لگ رہے ہیں ویسے، فرحان بھائی، زین عرفان بھائی، تنویر بھائی، عرفان بھائی. یہ سب سے کنفیوزنگ لگ رہی ہے. فرحان ہاشمی اور تنویر بھائی اور فرحان ہاشمی، عرفان بھائی. یار یہ بڑی کنفیوزنگ پکچر ہے، ویسے میں بھی کنفیوز ہو گیا ہوں. اچھا جی، تنویر بھائی، زین بھائی. اصل میں یہ جو 3 لوگ ہیں نا، یہ تینوں صحت مند ہیں ماشاء اللہ. تو لوگ فرحان بھائی دس ویری کنفیوزنگ. تنویر بھائی، یہ دیکھیں سسٹرز کا گیس جو نا ماشاء اللہ کلوز ہے. گولو مولو بچہ ہے عرفان بھائی، زین عرفان بھائی. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. فرحان بھائی اور عرفان اعظم بھائی. چلیں جی، یہ دیکھیں یہ میرا خیال ہے جو 3rd چیلنج تھا دیٹ واز دا ٹفسٹ. ٹھیک ہے، ابو سلمان آپ اس میں سے کسی پہ کمنٹ کرنا چاہیں تو آپ ہمارے اسپیشل گیسٹ ہیں. واللہ جزاک اللہ خیر. ایکچولی آپ لوگ جتنا انٹریکٹ کرتے ہیں ریاض میں مجھے اتنا چانس نہیں ہے، تو اتنی پروفائل ڈیپتھ پہ بولنا مشکل ہے دیکھیں مجھے. فرحان ہاشمی بھائی کو آپ جانتے ہیں. ابھی تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے فرحان صاحب ہیں. اچھا چلیں جی، ماشاء اللہ جو ٹفسٹ چیلنج تھا دیٹ از کریکٹ، دس از فرحان بھائی. جزاکم اللہ خیر. اچھا ماشاء اللہ. تو جن لوگوں نے فرحان بھائی لکھا ہے وہ واقعی میں گہر شناس ہے، وہ صحیح بندے کو پہچان گئے ماشاء اللہ تبارک اللہ. اچھا یہاں پر ابو سلمان جی عرفان اعظم نہیں ہے، باقی جو 3 بندے جن کو آپ جانتے ہیں ان میں سے گیس کر لیجیے. اچھا یہ لگتا ہے کہ صفی الرحمان صاحب ہیں. ماشاء اللہ تبارک اللہ، آپ کا دوسرا جواب غلط ہوا. یہ ہے زین عرفان بھائی. اچھا ٹھیک ہے جی. چلے جی، جنہوں نے زین عرفان لکھا ہے ان کا جواب بالکل ٹھیک ہے ماشاء اللہ تبارک اللہ. اچھا اس کے بعد یہ فرسٹ، اس میں بھی آپ رضوان بھائی کو جانتے ہیں، مجھے جانتے ہیں، زین عرفان، فرحان ہاشمی، چاروں کو جانتے ہیں. تو پھر اس میں آپ ہیں شاید. جی 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 ٹھیک ہے جی، بالکل صحیح ہے، یہ میری تصویر ہے جناب. جزاکم اللہ خیر. تو اٹ از نوئنگ آور فیملی الحمدللہ. تو ماشاء اللہ تبارک اللہ، تو زبردست. تھینک یو سو مچ فار پارٹیسپیٹنگ ایوری ون، جزاکم اللہ خیر. اوکے، تو after this family quiz اور چیلنج we'll go to achievements. اور جب میں اچیومنٹس کی بات کرتا ہوں تو اکثر میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے کتنی ساری مثالیں رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے انبیاء کی بھی مثالیں رکھی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی ایگزامپل ہمارے سامنے کہ کتنے 100 سال انہوں نے ایفرٹ کی. تو جو اس طرح کی مثالیں میرے ذہن میں آتی ہیں تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور
خصوصی رحمت سے الحمدللہ جو کام ہے یہ کام آگے بڑھ رہا ہے، اور اس میں سے کچھ اچیومنٹس یہاں پر ہیں جو ہم کیپچر کر سکیں. ظاہر ہے اس میں سے بہت ساری اچیومنٹس ایسی ہیں جو کہ ہم نہیں کیپچر کر سکے. بلکہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ جب مجھ سے نمبرز شیئر کیے گئے جو میں ابھی شیئر کرنے لگا ہوں، تو میں نے پوچھا جو ہمارے مارکیٹنگ کے ہیڈ ہیں رضوان بھائی، میں نے کہا جی یہ کہاں سے نمبرز آئے ہیں؟ تو ایون پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں کلاسز ہیں. تو دین آئی سیڈ دیٹ یس یو آر رائٹ، دیز نمبرز آر رائٹ. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو ہماری جو اچیومنٹس رہی ہیں الحمدللہ Q1 2023 کی، اس کے اندر اپروکسیمیٹلی 6000 وی ہیو ریچ ٹو 6000 پیپل آن لائن، اور تقریباً 2000 لوگوں نے فزیکلی کلاسز کو اٹینڈ کیا ہے. اور اس میں ہماری فزیکل میں الحمدللہ اٹس اے ہیوج نمبر الحمدللہ. اور اس میں ہماری وہ بہت ساری کلاسز ایسی ہیں جو کہ مختلف شہروں میں یہ کلاسز ہو رہی ہیں. ریاض میں بھی ہو رہی ہیں، لیبر کیمپس میں بھی ریاض میں ہو رہی ہیں، پاکستان میں کشمیر میں بھی ہو رہی ہیں، اور لاہور میں بھی ہو رہی ہیں. اسی طریقے سے جو ایک میگا ایونٹ تھا جس کی ایک چھوٹا سا کلپ ہم نے آپ کے لیے اسپیشل کلپ رکھا ہے، وہ آپ کو دکھائیں گے. تو وہاں پر بھی تقریباً 1500 لوگوں نے الحمدللہ اس کلاس کو جوائن کیا، لیول 1 کو جوائن کیا. اسی طریقے سے الحمدللہ رمضان میں بھی ہمیں بہت اچھی سکسیس ملی. اگرچہ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم رمضان میں بالکل اپنی ایکٹیویٹیز کو ٹون ڈاؤن کر دیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے والنٹیئر تھوڑے ریلیکس ہو جائیں، تھوڑی اپنی اسپرچل گرومنگ کے اوپر فوکس کریں. تو اس کی ہم سپیڈ ہم نے کم بھی کی، پھر بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت پذیرائی دی. تو یہ سجدہ شکر کرنے کا مقام ہے. کسی ایک شخص تک بھی ہدایت پہنچ جائے تو اس کا کتنا اجر ہے آپ کو پتہ ہے. تو الحمدللہ یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جن تک آپ لوگوں کی جو رضاکارانہ والنٹیئر ایفرٹس ہیں اس کے تھرو الحمدللہ یہ پیغام پہنچا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے نمبرز ہمارے سامنے ہیں اس سے بہت بڑا نمبر انشاءاللہ ہم اپنے میزان حسنات میں انشاءاللہ دیکھیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ جو بھی شخص اس میں شامل ہوا، چاہے کسی نے ایک واٹس ایپ میسج ہی، ایک سنگل کلک which takes a few seconds وہی کیا اور اس سے لوگ کریکٹ ہوئے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ سب اس کے اندر پورے حصے دار ہوں گے. اس کے بعد والنٹیئر اپریسیشن ہم کریں گے، اور اس میں یہاں پہ 2 پکچرز لگائی ہیں. اگرچہ ہمارے والنٹیئرز تو بہت سارے ہیں، تو یہ کچھ پکچرز ہیں جو کہ ہمارے آن لائن گیٹ ٹوگیدر کی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو کہ ہماری سعودی عربیہ کی ہیں. اور ایک اور یہ اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ ٹیم ہے جنہوں نے اسلام آباد کے اندر جو ہے ایونٹ اس کو کنڈکٹ کیا. تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ ان پکچرز میں موجود نہیں ہیں، لیکن اور میں اگین وہ بات کہوں گا کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو کہ ایسے سپاہی ہیں جو گمنام ہیں، جن کی اتنی ایفرٹس ہیں کہ یعنی وہ ہمارے لیے موٹیویشن ہے، لیکن وہ شاید یہاں پہ موجود نہ ہو. ان کا ثواب اور کچھ والنٹیئر، مجھے یہ بھی ریکویسٹ آئی تھی کہ جی میرا نام نہ مینشن کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ سب کی نیتوں کو، اخلاص کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب کی جہود کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا قبول کرے اور اپنے شان کریمی کے مطابق اس کو اجر عطا فرمائے. تو اب میں اویس افضل بھائی جو ہمارے والنٹیئر مینجمنٹ کے ہیڈ ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو لوگ جنہوں نے who went beyond the call of duty in the recent ان کے بارے میں ذکر کریں. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. اولاً فرسٹ آف آل میں یہی کہنا چاہوں گا جزاکم اللہ خیر کہ آپ لوگوں نے آج جوائن بھی کیا اس شارٹ نوٹس پہ. ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم پچھلے ویک رکھ لیں، اور اس میں یہی چیز دیکھی کہ نوٹس شارٹ ہے تو لیٹس گیو اٹ اے تھاٹ اور اگلے ویک کر لیں. اور آج بھی جیسے ہمیں اکثر کلاسز میں چیلنج آ جاتا ہے زوم کا، اور انشاءاللہ ان چیزوں سے ہم زیادہ سنبھلتے ہیں، زیادہ سمجھتے ہیں. تو ڈاؤن ہارٹ سب سے پہلے تو میں ان سب والنٹیئرز کا، جیسے تنویر بھائی نے بھی مینشن کیا، جنہوں نے بالخصوص رمضان میں ایوری ڈے، یعنی ہر روز رمضان کی اپنی ساری ان مصروفیات کے باوجود انہوں نے والنٹیئر کیا اور ایڈ کیا اور ایک دوسرے کو سپورٹ کیا. یہ جو ہے نا یہ میچ لیس ہے باقی جتنے بھی ایفرٹس ہم کیا کرتے ہیں. یقیناً وہ بھی اپنی جگہ پہ اجر کی بہت حامل ہے، لیکن ہر روز رمضان میں روزوں کے ساتھ میں سمجھتا ہوں مناسبت تو نہیں ہے اس کی مثال دینے کی، لیکن جیسے ہمیں یہ مثال ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات جو ہیں وہ پوری جو ان کی جدوجہد عبادتوں کے لحاظ سے تو ہمیں ملتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غزوات کی مثال بھی رمضان میں ہی ہے. تو اسی طرح سے یہ بھی ایک وینچر ہے
جہاں پہ آپ لوگوں نے اپنی پوری انتھک محنت کی اور اسے مینج کیا، جبکہ آپ کی ریلیجیس اور فیملی میٹرز بھی آن دا پیک ہوتے. تو دورہ قرآن جس میں کہ الحمدللہ یہ ٹیم اپنی مثال آپ ہے جسے یہ لے کے چلی، اور ہر روز اتنے گھنٹوں کے لیے 3 گھنٹے تو ہم نے یعنی آن سکرین ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن آئی ایم شور کہ 6 آورز سے زیادہ کی ایفرٹ رہی، جس میں کہ اونر اور لیڈر امجد مقصود بھائی، اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر دی، ہر وقت 24 گھنٹے اس بارے میں سوچنا، میسج کرنا، پوچھنا، رائے لینا، مشورے کے ساتھ چلنا. میں کہتا ہوں کہ یہ بہت اچھی سیکھنے کی مثال ہے. اس کے علاوہ فہیم بھائی پاکستان سے دیکھ رہے تھے، اور ہماری ہوسٹ اور کو ہوسٹ ہماری بہنیں. اگین ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں آپ کی ذمہ داریاں ہم مردوں سے کہیں زیادہ ہیں، تو آپ کو میں یعنی خراج تحسین پیش کروں گا، اور خاص آپ کے اہل و عیال کے لیے دعا کروں گا کہ آپ نے جو ہمارے لیے ساتھ دیا. پھر اسی طرح بہن ہماری رئیس فاطمہ اور فاطمہ زہرا جو ہیں، وہ بھی واٹس ایپ کے ذریعے سے ان ساری اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ پوری فیملی کے جو ذمہ داریاں آپ کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ آپ نے دورہ قرآن میں جو ہمیں سپورٹ کیا. پھر سہیل غازی بھائی، حافظ طاہر اور عائشہ بھٹ صاحبہ جو ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ان ایفرٹ کے ثمرات عاجلا غیر عاجل آپ لوگوں کو سب کو دکھائے کہ جو آپ نے ایفرٹس انتھک اس رمضان میں کی، اور اس میں اللہ تعالیٰ برکت دے، اور اس کی وجہ سے آپ کے سارے معاملات میں برکت دے. اسامہ اصغر چیٹ کنٹرولر رہے، ہر روز اس چیٹ کو کنٹرول کرنا، اتنے گھنٹوں کے لیے ان میسیجز کے اوپر فوکس رکھنا، اپنی مثال آپ ہے. عاشق بھٹ بھائی، معذرت آپ کے اسپیلنگ میں مس ریڈ کیا، بالکل اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور چیٹ کنٹرولر میں سسٹر ریفا جو ہیں، مختلف کلاسز میں مختلف رولز میں آپ ہمارے ساتھ رہتی ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. پھر نام جو ہے موجود ہے ہماری بہن کا بشرا صاحبہ، اور اسی طرح بہنیں ہیں سسٹر عائشہ، میمونہ اور اسرا بنت حسن. اس سب یعنی نام لیں یا نہ لیں، آپ کا نام اللہ تعالیٰ کے پاس کرام الکاتبین کے ساتھ مینشنڈ ہی ہے. پھر کوالٹی کنٹرول میں بالخصوص یعنی اس ٹیم کا مشکور ہوں، نام لیں یا نہ لیں، لیکن دورہ قرآن کے اندر سلائیڈز کی کوالٹی کو کنٹرول کرنا، اس کے نیچے انڈر لائن کرنا کیا خاص ہے کیا نہیں خاص، اتنے شارٹ ٹائم کے اندر کہاں پہ پولز کو مینیج کرنا ہے، ان سب چیزوں کو یقیناً یہ ہمارے لیے سیکھنے کا باعث ہے. پھر یو ایس ٹیم کے اندر ہمارے پاس عمران شیخ ہوسٹ کر رہے تھے رمضان میں، پھر صبا مرزا ہیں جو کہ واٹس ایپ مینیجر بھی تھیں اور ہوسٹ بھی کر رہی تھیں، اور ان کی سپورٹ سے ہمیں آل اکراس دا گلوب جو بھی انگلش لوگ تھے وہ اسے مینیج کر سکے. شہلا جمیل اور شمسن حسین اور پھر زکیہ وحید. آئی ہوپ کہ آپ ہندی اردو سمجھ سکتی ہیں. if not, and if you're hosting from United States and you only understand English, so we will like to appreciate your efforts, and we'll pray for you for the amount of efforts that you have added for us here in these teams. And we are looking forward for this wing of US volunteers to add up and use more powers for us. Isi tarah se Sister Zahra Qureshi has been supporting us, and then Sister Mehwish Mahboob, we really appreciate your support across Ramadan in all these ventures. پھر ہم واپس آتے ہیں رمضان ٹیم لیول 1 جس کو لیڈ کر رہے تھے ہمارے امیر عباس بھائی. امیر عباس بھائی ہمیشہ سے یعنی اپنی مثال آپ ہیں، تنویر بھائی کی طرح، احمد حسین بھائی کی طرح، یہ ہمارے پائونیر بیچ میں سے ہیں رمضان کے. تو ان کی انرجی کا لیول ہمیشہ میٹ کرنا ہمارے لیے مثالی ہی رہتا ہے. پھر حافظ مدنی بھائی جو ٹیچر تھے، پھر زین عرفان بھائی جو ٹیچر تھے، اور اسی طرح باقی ٹیچرز، یعنی ہر روز پوری انرجی کے ساتھ اس کورسز کو ڈیلیور کرنا میں سمجھتا ہوں یہ اپنی مثال آپ رکھتا ہے. رفیہ حبیب بہن جو ہیں یہ بھی جو ہے نا پورا اپنے نوٹس کو کمپلیٹ کرنا، ریمائنڈرز کو بھیجنا جیسے انہوں نے کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اساتذہ کرام بھی آپ کی جو ہے وہ اس ایفرٹ کو سراہتے ہیں، اور اس کو سراہنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ آپ کا کوئی نام ہے ہمارا کوئی نام ہے، ہم سب گمنام سپاہی ہیں اللہ کے. مقصد صرف یہ ہے کہ یہ نام
بدل سکتے ہیں لیکن یہ کام رہے گا انشاءاللہ رہتی دنیا تک. پھر سسٹر بشرا، ذیشان عرفان، سسٹر ناز، سسٹر سمیرہ، سسٹر مسرت جبین، یہ ہر روز جو ہے ان کو رمضان کی کلاسز میں لیول 1 کو لے کے چلنا، اتنے بڑے گروپ کو لے کے چلنا، الحمدللہ. اللہ جزاکم خیر. یہ وہ نام ہے جو وہ نام نہیں ہے آج سلائیڈ میں تو ہے، لیکن کل کوئی جانتا ہوگا کوئی نہیں جانتا ہوگا، لیکن اللہ یقیناً ان کے فرشتے جانتے ہیں، اور ان سے ہم اس مثال کو لیں گے. تو میں اس کے ساتھ ہی تنویر بھائی کی طرف شفٹ کرتا ہوں. اور اویس بھائی ایک ریکویسٹ تھی آپ سے. اصل میں یہ جو لیول 1 ٹیم کی بات کریں یہ ایوننگ کی تھی، اسی طرح سے مارننگ میں بھی ایک ٹیم تھی ہماری جنہوں نے رمضان میں ہمیں سپورٹ کیا تھا. اس میں بہت سارے لوگ دوبارہ، جیسے سسٹر بشرا فاطمہ ڈفرنٹ رول کری تھی، اسی طرح سے اور بھی بہت سارے ٹیم ممبر تھے. مشرف بھائی بھی ہمیں صاف بالکل سپورٹ کر رہے تھے. ان سب کے لیے ہماری دعائیں ہیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی جہود کو قبول فرمائے. جزاک اللہ خیر. بالکل عرفان بھائی جزاک اللہ خیر فار انٹرجیکٹنگ. بالکل بنت بقیر ہیں، اسامہ بھائی ہیں، سعود مرزا ہیں، اور سسٹر عظما ہیں، رفیہ حبیب ہیں، عبد البصیر ہیں، اور بنت بقیر اور بردر کاشف ہیں جنہوں نے مارننگ کے اندر بھی اس کو جو ہے وہ ہمیں سپورٹ کیا. جزاک اللہ خیر، اللہ جزاکم خیر. اور اسی طرح پوری انرجی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں یہ تو وہ ہیں جو نظر آ رہے ہیں، لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ ایڈ کرنا چاہوں گا ان سب بہنوں کے جو شوہر ہیں، بھائی ہیں، باپ ہیں، یقیناً وہ بھی اس میں شامل تھے. اسی طرح ان سب بھائیوں کے گھر والے بھی یقیناً شامل تھے. تو یہ ہو سکا، یہ ایز اے ٹیم، ایز اے فیملی ہی سپورٹ ہوا. اگر میں اپنی بات کروں، تنویر بھائی کی بات کروں، عرفان بھائی کی، زین بھائی کی، ٹیچرز کی بات کروں، تو یقیناً ان کی فیملیز بھی اس میں سپورٹ شامل تھی جن کا نام یہاں پہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ سپورٹ نہیں کرتے تو یہ سب لوگ انکمپلیٹ رہتے. تو یہ سب لوگ اور یہ 73 اور ان سب کی فیملیز، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی یقیناً یوکیو کے والنٹیئرز ہیں جو اس وقت اپنے باپ یا اپنی ماں یا اپنے جو بھی رشتے میں اس ٹائم میں وہ اویلیبل نہیں تھے. تو میں ان سب مائنی جو والنٹیئرز ہیں ان کو بھی ایکنالج کرنا چاہوں گا. اللہ جزاکم خیر، بارک اللہ فیکم. جی تنویر بھائی. جزاکم اللہ خیر، اللہ اکرمک. ویس بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا. اور یہ بڑا آپ نے ضروری بات آپ نے شیئر کی، یہ بھی کہ یعنی بہت سارے ایسے لوگ، ایسے والنٹیئرز ہیں جو ہمیں پتہ نہیں. لائک فار ایگزامپل جسٹ ٹو شیئر ود یو ایک چھوٹا سا لطیفہ ہی کہ ہم سب کو بتا رہے تھے کہ والنٹیئر گیٹ ٹوگیدر ہے، لیکن میں خود بھولا ہوا تھا کہ وہ 12:30 بجے. تو مجھے جب آپ کا میسج آیا پھر مجھے پتہ چلا والنٹیئر گیٹ ٹوگیدر ہے. تو بچوں کو آلریڈی پتا ہے کہ جی جب کوئی اس طرح کی چیز ہے، انڈرسٹینڈ قرآن کی ہے، کچھ بھی میٹنگ، تو بچوں نے کہا جی بتائیں کیا کرنا ہے. تو میں نے کہا جی جائیں، جا کے لیپ ٹاپ لگائیں، کیمرہ لگائیں، ایوری تھنگ، اینڈ امیڈیٹلی دے کیم اینڈ دے ہیو سیٹ اپ ایوری تھنگ فار می. تو اس طریقے سے جب ہماری کلاسز ہوتی ہیں، کتنے ساری سسٹرز ہیں ہماری جو کلاسز کنڈکٹ کرتی ہیں، بچے ہیں ان کو بھی سنبھالنا ہے، ان کو چپ کرانا ہے، کانسنٹریٹ کرنا ہے، ساتھ بہت سارے کام کرنا ہے. اس طریقے سے بھائی جو ہیں بہت سارے اور ان کی فیملیز، اللہ تعالیٰ سب کو اجر عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. تو اس کے ساتھ اب ہم آگے چلیں گے اور ہم بات کریں گے جو انڈرسٹینڈ قرآن کا اسٹریٹجک روڈ میپ ہے فار 2023. دس از بیسڈ آن دا اسٹریٹجی میٹنگ دیٹ وی ہیڈ ایٹ دا اینڈ آف کوارٹر 3 ایٹ دا اینڈ آف کوارٹر 3 اینڈ 4 آف 2022. اور اس کی بیس پہ ہم نے جو اسٹریٹجی وغیرہ ڈیفائن کی تھی. تو میں ریکویسٹ کروں گا فرحان بھائی سے کہ پلیز اسٹیپ فارورڈ اینڈ شیئر ود اس دا اسٹریٹجک روڈ میپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر تنویر بھائی. There is a very famous saying, if you fail to plan, you plan to fail. تو اس سے بچنے کے لیے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر سال ہم کچھ ٹارگیٹس رکھیں اور اس پہ کچھ کام کریں، کچھ اس طرف اپنی ڈیولپمنٹ کریں. تو اس سلسلے میں ہم نے کچھ ایریاز آئیڈینٹیفائی کریں اس سال جہاں پہ ہم اپنا کام شروع کریں گے. ایک ڈسکلیمر میں آپ کو دے دوں کہ اٹس ناٹ نیسسری دیٹ یو سی دا ریزلٹس ان دس ایئر اٹ سیلف، بیکاز these efforts require time and resources, and implementing them also takes a lot of efforts. اب مثال کے طور پہ جو ہمارا پہلا انیشیٹو ہے ڈیلیوری میکینزم جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں،
हमारी एक कोशिश है कि हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाएं और सेल्फ पेस लर्निंग के मॉड्यूल्स तैयार करें जो कि आजकल ग्लोबली काफ़ी रिकग्नाइज्ड हैं और काफ़ी यूज़ हो रहे हैं। इसमें हमारी कोशिश ये होगी कि irrespective of which time zone you are in, irrespective of what language you are from, we will have all the courses online. It will be self-paced. आप अपनी फुर्सत अपने हिसाब से आप आए, आप अपना वीकेंड्स पे, वर्किंग डेज पे जब भी आप टाइम देना चाहें आप उसको करें and you go through the whole course. इसमें जैसे मैंने आपको बताया it will take quite a bit of efforts, but इंशाल्लाह इसके रिवॉर्ड्स और इसके रिजल्ट्स इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे। सिमिलरली मार्केटिंग में अभी आपने जैसे सुना और अभी आप देखेंगे आगे कि हम फोकस कर रहे थे मेगा इवेंट्स के ऊपर। हमको फोकस करेंगे कि हम पीरियोडिक न्यूज़ लेटर्स रिलीज करें हमारे सारे एलुमनाइज के लिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए, एंड एट द सेम टाइम हम रिमाइंडर सीरीज चलाएं। सो वी आर ऑलरेडी एड्रेसिंग द अंडरस्टैंड कुरान सब्जेक्ट हियर, मगर इसके साथ साथ कुरान से हमें क्या सबक मिलते हैं, मुख्तलिफ सूराओं से हमें क्या सबक मिलते हैं, उसके लिए हम एक रिमाइंडर सीरीज वेरी शॉर्ट वीडियोस स्टार्ट करें ताकि अल्लाह ताला हमें उसको समझने और उस पर अमल करने के लिए जो है वो और आसानी करें इंशाल्लाह। गोइंग फॉरवर्ड एक पर्टिकुलर डेमोग्राफिक है हमारा जो कमिंग जनरेशन है जिस पे हम किड्स पे फोकस करना चाह रहे हैं, और ये हम करेंगे थ्रू B2B कोलैबोरेशंस। B2B कोलैबोरेशंस का मतलब ये होता है कि जो इंस्टीट्यूट्स या जो स्कूल्स ऑलरेडी बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनके करिकुलम में हम अंडरस्टैंड कुरान को एम्बेड करा दें, उसमें इंटीग्रेट करा दें और टीचर्स को ट्रेन करा दें और उसको एक सेल्फ लर्निंग प्रोसेस के थ्रू उसको स्पिन ऑफ कर दें और वो स्कूल में क्लासेस में चलता रहे। एट द सेम टाइम एक बहुत बड़ा तबका हमारा जो है वो उर्दू नहीं जानता, उनके लिए रोमन उर्दू की एक रिक्वायरमेंट है, तो इस पे भी हम काम शुरू कर रहे हैं और इस पे भी हमारी कोशिश है कि हम अपनी स्लाइड्स अब रोमन उर्दू में बनाएं। रोमन उर्दू मीन्स यू टाइप उर्दू इन इंग्लिश कैरेक्टर्स। तो आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है, कुरान शरीफ के तर्जुमे भी आजकल रोमन उर्दू में आ रहे हैं, तो इसकी एक रिक्वायरमेंट है, तो इस पर भी काम शुरू कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा मुसलमानों का तबका जो है वो हिंदी और बंगाली लैंग्वेजेस में काम कर रहे हैं, तो हम हिंदी और बंगाली में भी इंशाल्लाह काम शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसके ज़रिए हम जो इंडिया का बड़ा मुसलमान वाला तबका है जो उर्दू नहीं जानता, जो इंग्लिश नहीं जानता, जो सिर्फ हिंदी जानता है, उनको टारगेट करें, और बांग्लादेश और ईस्टर्न इंडिया, वेस्ट बंगाल का एरिया जो सिर्फ बंगाली जानते हैं, हम उनको टारगेट करें। इसके साथ साथ हमारे पास रिक्वेस्ट आती रही हैं और हम इस बार कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह जो नए टाइम जोन्स हैं हमारे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वाले या इंडोनेशिया, हांगकांग वाले, उन टाइम जोन्स के हिसाब से भी हम क्लासेस लॉन्च करें। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हम वेस्टर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स को एड्रेस कर रहे हैं, हम यूरोपियन और मिडिल ईस्ट को एड्रेस कर रहे हैं, वेस्टर्न एशिया को एड्रेस कर रहे हैं। अब ईस्टर्न एशिया और ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट एक गैप है, तो हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह इसके अंदर हम इसको एड्रेस करें। ये सब आपको बताने का मकसद दो है, एक तो ये कि बैक एंड में कोशिशें चल रही हैं एंड एट द सेम टाइम वी नीड हैंड्स ऑन द ग्राउंड। आपकी जो सलाहियत हैं प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड वॉलंटियर विद अस। अगर आपकी कोई लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग है, हिंदी या बंगाली, तो आप प्लीज़ आगे आएँ। वी नीड पीपल ऑन द डेक। जितने लोग आएंगे उतना इंशाल्लाह काम तेज़ी से होगा, उतना मुनज़्ज़म अंदाज से होगा और उतने फास्ट रिजल्ट्स आएंगे, और ये इंशाल्लाह आपके और आपके आने वाले जनरेशन्स के लिए एक सदका जारिया का भी ज़रिया बनेगा इंशाल्लाह। तो हमें चाहिए वॉलंटियर्स जो टेक्निकल, जो हमारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन में काम कर सकते हैं, सेल्फ बेस्ड लर्निंग कोर्सेज डेवलप करने में हेल्प कर सकते हैं, जो मार्केटिंग में हमारे न्यूज़लेटर्स और सीरीज़ के प्रोडक्शन में हेल्प कर सकते हैं, जिनके कॉन्टैक्ट्स हैं स्कूल्स में वो वहाँ पे B2B कोलैबोरेशन स्टार्ट करवा सकते हैं,
At the same time, Hindi, Bengali languages, Roman Urdu languages में जिनकी expertise है वो आगे आएँ. आपसे दरख्वास्त है कि आप आएँ और हमारे साथ ज्वाइन करें इस मेन स्ट्रीम में और अपना भी कंट्रीब्यूशन डालें. अल्लाह ताला आपको इस दुनिया और आखिरत दोनों में जज़ाए खैर दें इंशाअल्लाह. जज़ाकल्लाह खैर. जज़ाकुमुल्लाह खैर. फरहान भाई बहुत शुक्रिया. फरहान भाई जो हैं वो हमारी स्ट्रेटजिक जो हमारा पिलर है उसको माशाअल्लाह तबारकल्लाह टेक केयर कर रहे हैं. और इसके बाद हम कुछ और भी चीज़ें जो है वो हम आपसे शेयर करेंगे. अंडरस्टैंड कुरान ग्लोबल जो है वो अपनी सोशल मीडिया की प्रेजेंस के ऊपर फोकस्ड है. आप लोगों को सिर्फ एक हाई लेवल पे दिखाने का मकसद ये है कि देयर आर सम इनिशिएटिव्स जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं और उसके ऊपर हमने मजीद भी इंशाल्लाह काम करना है. इसमें आप ये देख सकते हैं राइट साइड पे मैं पहले आपको बताऊंगा कि जो सीरत कोर्स है ज़ैन इरफान साहब का वो पैगाम टीवी के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी रन हो चुका है. रमज़ान से पहले भी और रमज़ान के दौरान भी. इसी तरीके से वी हैड द फर्स्ट एवर पॉडकास्ट विद फ्री कुरान एजुकेशन सेंटर जो हमारे एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है जिसके अंदर अंडरस्टैंड कुरान का पूरा ओवरव्यू और सब कुछ सारा मटेरियल अवेलेबल है. आप लोग इंशाल्लाह इसको फेसबुक पेज के ऊपर देख सकते हैं. और मैं अब आपको ये बताऊंगा कि हमने ये बात फील की और हमें कई दफ़ा ये रिमाइंडर बहुत सारी जगहों से मिला है. और ये जो है ये अपॉर्चुनिटी इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी आपके सामने रखने का मकसद ये है कि दिस इज़ एन एरिया जहाँ पे बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है और बहुत सारा हमारे पास रूम है इम्प्रूव करने का. तो अगर आपकी कोई भी ऐसी एक्सपर्टीज़ है जो कि सोशल मीडिया से रिलेटेड है तो रीच आउट टू अस. अवैस अफजल भाई हमारे वॉलंटियर मैनेजमेंट के हेड हैं, हम उनको रीच आउट कर सकते हैं. फरहान भाई को आप रीच आउट कर सकते हैं. और जो हमारे प्रोग्राम्स हैं इंशाल्लाह जो हमने फ्यूचर में स्टार्ट करने हैं जिनके ऊपर हमारी ऑलरेडी प्लानिंग भी हो चुकी है, कुछ एग्जीक्यूशन भी हो रही है. वो ये कि हम लोग डेली पोस्ट्स भी बनाएंगे इंशाल्लाह. शॉर्ट रिमाइंडर्स हमारे कुछ ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं. सॉरी आई विल गो बैक टू द स्लाइड. इसी तरीके से अहलुल कुरान की सीरीज़ भी 30 मिनट सीरीज़ वो भी हम स्टार्ट करेंगे. जो इवेंट्स हैं उनको भी हम इंशाल्लाह लाइव टेलीकास्ट करेंगे. कुछ एक इनिशिएटिव है हमारा कि हम अंडरस्टैंड कुरान के रेफरेंस और कुरान के रेफरेंस क्वेश्चन एंड आंसर्स का भी हम वीडियोस शेयर करें. पॉडकास्ट इंशाल्लाह रेगुलरली होंगे. कुछ किड सीरीज़ के बारे में हम सोच रहे हैं. और अंडरस्टैंड कुरान की जो यूज़र स्टोरीज एंड टेस्टिमोनियल्स वो भी हैं. तो ये एक ओवरऑल आइडिया है जिसके ऊपर हमने काफ़ी ब्रेनस्टॉर्म भी किया और उसकी हमने सोचा भी है कि किस तरीके से हम मैक्सिमम सोशल मीडिया के अंदर अपनी प्रेजेंस कर सकते हैं. हमारी जो फिजिकल आइडेंटिटी है दैट इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग अल्हम्दुलिल्लाह. और जो सोशल मीडिया की हमारी आइडेंटिटी इट इज़ बिल्डिंग अप. तो इस केस में आप भी कनेक्ट हो और आप भी इसमें खूब हमारे मामन साबित हो. इसी तरीके से कुछ और ऐसे कंटेंट आई एम नॉट गोइंग टू द डिटेल बट वी विल बी डूइंग सम कोर्सेज स्पेसिफिक टू सम सूराज एज वेल. तो अब मैं आपको जो है वो एक छोटी सी वीडियो दिखाऊंगा इंशाल्लाह. और ये वीडियो जो हमारा प्रोग्राम हुआ था आई एम सॉरी फ्री कुरान एजुकेशन सेंटर में उसकी वीडियो है. तो आप सबके लिए देखिएगा प्लीज. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل لكم. जज़ाकुमुल्लाह खैर. अच्छा ये वीडियो दिखाने का ना आपको एक ख़ास मकसद है और वो मकसद ये है कि देखें अल्लाह ताला ने जो खैर की अपॉर्चुनिटीज़ रखी हुई है दुनिया में हमारे लिए कुरान के पैगाम को फैलाने के लिए कई दफ़ा हम जो है वो अपनी वजूहात या अपनी कमज़ोरियों अपनी कमी की वजह से हम उसको बहुत अंडरमाइन करते हैं. ये जो आप देख रहे हैं प्रोग्राम जो आपने देखी जिसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 1500 प्लस लोगों ने पार्टिसिपेट किया. जब ये प्रोग्राम शुरू होने लगा तो उस वक्त हमारी सिचुएशन ये थी कि हमने जो ऑडिटोरियम की मैनेजमेंट है उनसे जाके बात की
کیونکہ ہمارے پاس ٹائم تھا ٹوٹل 2 ویکس کا مارکیٹنگ کا. تو ہوا یہ کہ ہم نے کمٹ کیا. ایک پروگرام ہوا تھا، نعمان علی خان صاحب ایک اسکالر ہیں، ان کا پروگرام ہوا، اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ جی ہم نے بھی پروگرام کرنا ہے. انہوں نے بک کر دی ڈیٹ. اچھا، ہمیں پتہ تب چلا جب 2 ہفتے رہ گئے تھے، تو ہمیں آڈیٹوریم کی مینجمنٹ نے کہا کہ جی وہ جو آپ نے آڈیٹوریم بک کرایا تھا وہ تو بک ہے، تو اب آپ یہ بتائیں کہ آپ پروگرام کب کر رہے ہیں. اب ہمیں تو ہاتھ پیر پڑ گیا، ہم تو تیار ہی نہیں تھے اس کے لیے. تو پھر بہرحال ہم نے ان سے جا کے بات کی کہ جی بتائیے کہ منیمم کتنے لوگ ہوں تو آپ یہ پروگرام ہمیں کرنے دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ جی اگر ایک شخص بھی ہوا تو بھی انشاءاللہ آپ کو پورا آڈیٹوریم، پورا سٹاف، پوری سپورٹ ویسی استعمال کر سکتے ہیں، آپ کو اویلیبل ہوگی. اٹ واز الحمدللہ ویری سیٹسفائنگ. تو ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اپنی کوششیں شروع کی، اور اللہ تعالیٰ کا کرم تھا، خصوصی اللہ تعالیٰ کا کرم تھا. اور یہ اللہ تعالیٰ کے کا جو اپنا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن، اسی کے پیغام کی برکت ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ الحمدللہ آڈیٹوریم واز فل. اور دیٹ واز تو اس سے ہمیں یاد آ گیا کہ جب ہم نے انڈرسٹینڈ قرآن کا پہلا پروگرام کیا تھا آدمی، جس میں ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب کو ہم نے بلایا تھا، جس میں 300+ لوگ آئے تھے، اینڈ دیٹ واز دا فرسٹ پروگرام دیٹ بیکیم دا فاؤنڈیشن فار دس ہول ورک دیٹ وی آر ڈوئنگ ان ٹرمز آف آپریشن آف انڈرسٹینڈ قرآن. تو دا پوائنٹ وچ آئی وانٹ ٹو کنوے از کہ اپرچونیٹیز بہت ساری ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنی طرف سے کوشش کرنی ہے اور دعا کرنی ہے. برکت ڈالنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو یہ بتانے کے بعد میں اب آپ سے اگلی جو چیز شیئر کروں گا وہ یہ کہ جیسے فرحان بھائی نے کہا تھا کہ ہم سیلف بیس لرننگ کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں، ہم ان کورسز کے اوپر بھی ہم نے کام کرنا ہے جو کہ لوگ خود سے اس کو سیکھ سکیں، پڑھ سکیں. تو اس کے لیے ایک چھوٹی سی ڈیمونسٹریشن میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا. تو فی الحال 6 الفاظ کی پریکٹس، وہ سب، آپ، میں، آپ سب، ہم سب. تو فی الحال 6 الفاظ کی پریکٹس، وہ سب، آپ، میں، آپ سب، ہم سب، ہوا، وہ، ہم، وہ سب، انتا، آپ، انا، میں، انتم، آپ سب، نحنو، ہم سب. جی تو ماشاءاللہ دیکھیے آپ نے کچھ منٹس کے اندر 6 الفاظ کو سیکھا. یہ 6 الفاظ قرآن مجید میں 1295 بار استعمال ہو رہے ہیں. تو بیسیکلی جو پروگرام ہوا تھا اس پروگرام کی ریکارڈنگ کو جو ہے نا یوٹیلائز کیا جا رہا ہے اور اس سے کانٹینٹ کریٹ کیا جا رہا ہے جس سے لوگ اس قرآن کے پیغام کو آسانی سے سمجھ سکیں. تو یہ کچھ چیزیں آپ سے شیئر کرنی تھیں کیونکہ آپ یو آل آر آور بیوٹیفل فیملی. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جن کے بارے میں جن کے پاس انفارمیشن نہیں ہوگی یا اس طرح سے نہیں ہوگی، اور ہمارے بہت سارے والنٹیئرز یہاں پہ وہ بھی موجود ہیں جنہوں نے یہ جو ہم نے پروگرام آپ کو دکھایا اس کو ارینج کرنے میں دن رات محنت کی. اللہ تعالیٰ ان سب کی جہود کو قبول کرے اور اللہ تعالیٰ سب کو اس کا پورا اجر عطا فرمائے. اب میں ریکویسٹ کروں گا شیخ زہیر عرفان صاحب سے کہ آپ پوری ٹیم کو کچھ نصیحت کیجیے. جزاکم اللہ خیر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تنوی آپ کا، ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب آپ اور پوری ٹیم کا بہت شکریہ. بارک اللہ فیکم و احسن اللہ الیکم. تو تنوی جو میری سلائیڈ سے وہ آپ شیئر کر دیں گے یا میں اپنی اسکرین کو شیئر کروں گا؟ جی میں شیئر کرتا ہوں. بارک اللہ فیکم. تو آج مطلب کوئی الگ سے نصیحت یا ماشاءاللہ نصیحت تو آپ لوگ سنتے رہتے ہیں لیکچرز کے اندر بھی اور دیگر بھی. تو یہاں پر جو جمع ہونے کا مقصد تھا آپ لوگوں کو اپریشیٹ کرنا، اور اصل تو اجر اللہ کے ذمے ہے. ابھی تک میرے خیال سے جتنی بھی ہم نے باتیں سنی اس کے اندر جو فوکس تھا نا وہ یہ تھا کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے یو کیو ٹیم کو کیا دیا اور آپ لوگوں نے اللہ کی کتاب کے لیے کتنے وقت کو نکالا، کتنی صلاحیت کو تو نکالا. لیکن میں جس چیز کو سوچ رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ یو کیو ٹیم گلوبل نے ہمیں کیا دیا، یو کیو گلوبل نے، انڈرسٹینڈ گلوبل نے ہمیں کیا دیا. الحمدللہ ہمارے اوقات کو، ہماری صلاحیتوں کو خیر پر لگا دیا. میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے. تو میری نصیحت بس اسی نقطے کے گرد گھومے گی. اللہ رب العزت نے ہر انسان کو بہت سی صلاحیتیں دی ہوتی ہیں. اب وہ اپنی صلاحیتیں کس چیز پر لگاتا ہے، کس چیز پر نہیں لگاتا،
تو عربی زبان کا ایک مقولہ ہے جو کہ آخر میں انشاءاللہ آخری سلائیڈ میں آپ کو لکھا ہوا دکھائی دے گا آپ کی صلاحیتوں کے اور آپ کے نفس کے اعتبار سے. دیکھیے سورۃ اللیل کی آیات آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. یہ تین کام، جس نے یہ تین کام کیے. پہلا کام فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جس نے دیا، وَاتَّقَى اور اللہ سے ڈرا، تقوی اختیار کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اور اس نے نیکی کی تصدیق کی. جس نے دیا اعطا اور اللہ سے ڈرا، تقوی اختیار کیا اور نیکی کی تصدیق کی. حسنہ سے مراد بعض نے کلمہ توحید کو لیا، بعض نے جنت کو لیا. جس نے خیر کی، دین اسلام کی، کلمہ توحید کی تصدیق کی، تو پھر اللہ کی طرف سے بدلہ کیا ہے جی؟ اللہ کی طرف سے بڑا ہی پیارا بدلہ ہے، اور وہ اس سورت کی اگلی آیت ہے، اور وہ ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. اللہ رب العزت اس کے لیے آسانی کو مزید آسان کر دے گا. آسانی کو مزید آسان کر دے گا مطلب کہ اللہ رب العزت خیر پر چلنا، خیر کے کام کا کرنا، دل کے اندر خیر کی محبت کا ہونا، اللہ کی کتاب کی محبت کا ہونا، اس پر عمل کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، اللہ اس شخص کے لیے اس کو آسان کر دے گا. اور اچھا یہ تین کام آپ نے جانے، دوبارہ ان تینوں کاموں کی طرف آتے ہیں. فی الحال آپ اس کے اپوزٹ ذرا دیکھیے اگلی سلائیڈ کے اندر کہ اگر ایک انسان یہ تین کام نہیں کرتا تو پھر اگلی آیات دیکھیے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، وہ شخص جس نے بخل سے کام لیا، کنجوسی سے کام لیا، وَاسْتَغْنَى اور بے پرواہ ہو گیا، غنی ہو گیا، مطلب اسے کسی چیز کی کوئی پرواہ فکر نہ رہی. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى اور اس نے اچھائی کی تکذیب کر دی، اس کو ڈینائی کیا، اس کو ریجیکٹ کر دیا، تو پھر اس کا بدلہ کیا ہے؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. یہاں آیت کریمہ للعسرہ ہے، غالباً سلائیڈز کی چینی میں یہ غلطی ہوئی واللہ عالم. تو للعسرہ مطلب ہم اسے سختی کے لیے، تنگی کو کے لیے ہم اسے، مطلب تنگی کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیں گے. دین پر چلنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، اور اسی طرح خیر پر عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. قرآن کی طرف بلانا یا قرآن پر عمل کرنا یا قرآن کو پڑھنا، سیکھنا، سکھانا، یہ اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا. جس نے بخل سے کام لیا وہ لاپرواہ ہو گیا اور اس نے نیکی کی تکذیب کر دی. آپ ذرا ان آیات کو مزید سمجھیے. اگلی سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں اور دیکھیے ان آیات کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں نا، سورۃ اللیل کی آیت نمبر 5 ہے، 6 ہے، 7 ہے، اور اسی طرح آیت نمبر اس کے بعد والی 8، 9، 10 وغیرہ، تو آپ قرآن مجید کے ایک عظیم مفسر ہیں علامہ محمد الامین الشنقیطی رحمہ اللہ، ان آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا نا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جس انسان نے دیا، دیکھیں یہاں پر اعطا کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ اس نے مال دیا، اس نے اللہ کی راہ میں اپنی جیب سے کچھ خرچ کیا، اللہ اکبر، بلکہ اعطا عمومی طور پر کہا گیا. جس نے اپنا مال دیا، اس نے اپنی کوششوں کو اللہ کی راہ میں دیا، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی راہ میں دیا، اللہ رب العزت نے اسے جو مقام و مرتبہ دیا اس نے وہ بھی اللہ کی راہ میں یوٹیلائز کر دیا. حتیٰ کہ حتی الکلمہ طیبہ، یہاں تک کہ کوئی اچھی بات ہے اس کو بھی اس نے خیر کے پہلو میں صرف کر دیا. بلکہ فرمانے لگے امام امین شنقیطی رحمہ اللہ کے حتی طلاقۃ الوجہ، یہاں تک کہ چہرے کی کشادگی. اللہ اکبر، یہ جو چہرے کی کشادگی ہوتی ہے نا، آپ نے اس کو بھی اللہ کی راہ میں دیا. جیسے کہ حدیث میں ہے کہ اگرچہ آپ اپنے مسلمان بھائی سے کشادہ چہرے کے ساتھ مسکرا کر ملتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس کے بدلے میں بھی آپ کے لیے اجر رکھا ہے. اللہ. تو اب آپ کو سمجھ آئی کہ یہ جو آیات ہیں والنٹیئرز ورک کے ساتھ، آپ تمام والنٹیئرز کے ساتھ ان آیات کا کتنا گہرا تعلق ہے کہ جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا، اللہ نے آپ کو مقام و مرتبہ دیا، اللہ نے آپ کو مال و دولت دیا، اللہ نے آپ کو کوئی صلاحیت دی، اللہ نے آپ کو بولنے کی صلاحیت دی، لکھنے کی صلاحیت دی،
کسی کو متاثر کرنے کی صلاحیت دی، آپ نے ان تمام چیزوں کو اللہ کی راہ میں لگایا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے لیے نیکی پہ چلنا آسان ہو جائے گا۔ آیات کا خلاصہ کیا ہے کہ جس نے اپنی صلاحیتوں کو، دیکھیں آج یوتھ کا سب سے بڑا یہ کوسچن ہے کہ جی، اور خاص کر رمضان کے بعد کئی لوگ یہ سوال میرے سے پوچھ چکے ہیں، کل کے خطبہ جمعہ میں بھی یہ سوال مجھ تک پہنچا کہ جی رمضان کے بعد ان نیکیوں کو کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے، رمضان کے اندر روزے بھی رکھے، رمضان کے بعد نفلی روزے نہیں رکھ پا رہے، رمضان کے اندر ہم نے تلاوتیں کی، رمضان کے بعد نہیں ہو رہی، یعنی نیکی کے اندر تسلسل نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اگر آپ نیکی میں تسلسل چاہتے ہیں، کنٹینیوٹی چاہتے ہیں، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی راہ میں لگائیے۔ جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے اپنی ان صلاحیتوں کو اللہ کی راہ میں لگائیے، اپنی سکلز کو یوز کیجئے اللہ کی راہ میں، اور اللہ کا ڈر اور قیامت کے دن کی، خیر کی، قرآن کی ہر چیز کی تصدیق کیجئے، اس کو ریجیکٹ نہ کیجئے، نہ قولی طور پر نہ عملی طور پر۔ تو اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے، دیکھیے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم آسان کر دیں گے اس بندے کے لیے آسانی، مطلب دین پر چلنا، نیک کام کرنا، نیکی کی طرف بلانا، حتیٰ کہ خیر کے ساتھ جڑے رہنا اس کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے اپنی صلاحیتوں کے اندر بخل سے کام لیا، اللہ نے آپ کو کوئی صلاحیت دی اچھا بولنے کی، لکھنے کی، دوسروں کو متاثر کرنے کی، دعوت دینے کی، جیسے ابھی ہمارے تنویر بھائی فرماتے تھے کہ دیکھیں ایک کسی شخص نے ایک میسیج بھی کیا، اس میسیج کے ذریعے بھی اگر کوئی آ گیا، اس نے کورس کر لیا، تو آپ ذرا اس کے اجر و ثواب کا اندازہ لگائیے۔ کتنی فیملیز ایسی ہیں جو ہمارے ساتھ کووڈ کے پہلے ہفتے میں جڑی اور آج تک جڑی ہوئی ہیں، ان کے پورے پورے خاندان 5 لیولز کر چکے ہیں، دورہ قرآن کر چکے ہیں، اتنا کچھ سیکھ چکے ہیں ماشاءاللہ۔ اب دیکھیے اجر کس کی طرف لوٹتا ہے؟ وہ فرد جس نے ان کو اس کام پر لگا دیا، خود شاید وہ بھول بھی گیا ہو، اللہ، لیکن اللہ کی ذات بھولنے والی نہیں۔ تو اگلی سلائیڈ کے اندر دیکھیے اس آیت کی ایک اور تفسیر، اور ہماری وہ سیکنڈ لاسٹ سلائیڈ ہے۔ ایک عظیم مفسر گزرے ہیں علامہ عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ جو اعطا کی تفسیر ہے نا، کہ اللہ کی راہ میں اس نے دیا، فَمَّن أَعْطَى، جس کے لیے ہم نیکی کو آسان کرتے ہیں، اس شخص کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس نے دیا۔ اس دینے کے اندر فرماتے ہیں تمام بدنی عبادات شامل ہو جاتی ہیں، تمام بدنی عبادات۔ آپ اپنے دیکھیں بدن کے اندر آپ کی زبان بھی آتی ہے، آپ کے ہاتھ بھی آتے ہیں، آپ کے قدم بھی آتے ہیں، آپ اپنے بدن کے ذریعے کوئی عبادت بھی کرتے ہیں، کوئی خیر کا کام بھی کرتے ہیں، حتیٰ کہ ایک میسیج بھی فارورڈ کرتے ہیں، تو وہ اسی آیت کریمہ میں اس کا شمار ہوگا، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى۔ اللہ نے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی صلاحیت دی ماشاءاللہ۔ تو اگلی سلائیڈ کی طرف جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو ہماری صلاحیتیں ہیں نا، بس عربی زبان کا، اس سے اگلی سلائیڈ، عربی زبان کا یہ مقولہ ہمیشہ آپ کے سامنے رہنا چاہیے۔ اور وہ کیا مقولہ ہے جی؟ یہ غالباً ہم پچھلی سلائیڈ اوپن کی ہم نے، اسے اگلی اگر ہم سلائیڈ اوپن کریں جی، چلیں میں وہ مقولہ خود سے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ بڑا ہی پیارا عربی زبان کا مقولہ ہے، اور وہ مقولہ یہ کہتا ہے کہ نفسو کا، یہ جو آپ کی نفس ہے نا، آپ کی جان، آپ کی نفس، ان لم تشغلها بالخیر، اگر آپ اس کو خیر کے ساتھ مشغول نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ شغلت کا بالشر، یہ آپ کو شر کے ساتھ مشغول کر دے گی۔ اگر آپ اپنے آپ کو خیر کے ساتھ مشغول نہیں کریں گے تو یاد رکھیے گا یہ آپ کو، آپ کا نفس شر کے ساتھ مشغول کر دے گا۔ اور اس مقولے کا دوسرا حصہ ہے کہ نفسو کا، یہ جو آپ کی نفس ہے نا، ان لم تشغلها بالطاعہ، اگر آپ اطاعت کے ساتھ، اللہ کی فرما برداری کے کاموں کے ساتھ اس کو مشغول نہیں رکھیں گے، شغلت کا بالمعصیہ، تو یہ آپ کو گناہ کے ساتھ مشغول رکھ دے گی۔ اللہ اکبر۔ دورہ قرآن کے آخر میں ہمیں کئی لوگوں کی طرف سے ایسے فیڈ بیک ملے کہ دورہ قرآن ختم ہونے جا رہا ہے، دورہ قرآن کے بہانے الحمدللہ ہم دن کے اندر 3 گھنٹے قرآن کے ساتھ اپنے وقت کو گزارا کرتے تھے۔ تو دیکھیے یہ اصل میں انڈرسٹینڈ قرآن گلوبل نے ہمیں دیا کہ وہی وقت اگر ہم قرآن کے ساتھ نہیں بھی گزاریں گے تو وقت تو گزر جانے ہیں، وقت تو انتظار نہیں کرتا، الوقت کالسیف،
وقت تو تلوار کی مانند ہے، وہ تو کاٹ کر گزر جاتا ہے، آپ کی اچھا وقت ہے، برا وقت ہے، ہر طرح کا وقت گزر جاتا ہے، لیکن ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ انڈرسٹینڈ قرآن گلوبل نے ہمارے اوقات کو خیر کے ساتھ گزارنے کا ہمیں ایک بہترین پلیٹ فارم اور ایک موقع عنایت فرمایا۔ اس پر میں آپ تمام والنٹیئرز کی طرف سے انڈرسٹینڈ قرآن گلوبل ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ٹیم کی طرف سے آپ تمام والنٹیئرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بارک اللہ فیکم وبارک فی جہودکم وتقبل اللہ منا ومنکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرن شیخ زین خان صاحب، اور بڑا ماشاء اللہ تبارک اللہ آپ نے ایک ڈفرینٹ اسپیکٹ سے، ایک ڈفرینٹ اینگل سے اس دفعہ بات کی، کیونکہ ہم تو یہی بات کرتے ہیں کہ ہم کیا دے رہے ہیں انڈرسٹینڈ قرآن کو، اور آج آپ نے ہمیں بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا کہ انڈرسٹینڈ قرآن ہمیں کیا کچھ دے رہا ہے اور کیا کچھ دے سکتا ہے۔ اور جب آپ ذکر کر رہے تھے کہ کسی شخص کے ایک میسج فارورڈ کرنے سے فیملیز کنیکٹ ہوئی جنہوں نے پورے 5 لیول کیے، تو میں یہاں پہ یہ بھی بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ ایسا بھی ہوا ہے الحمدللہ کہ کسی کے میسج فارورڈ کرنے سے ایک شخص کرسچینٹی سے اسلام کی طرف آ گیا الحمدللہ۔ اور یہ ہمیں خبر ملی جب ہم نے اپنا پروگرام کیا فری قرآن ایجوکیشن سینٹر میں، تو پتہ چلا کہ وہاں پہ کچھ کنسٹرکشن چل رہی ہے جہاں پر ایک شخص تھے جو کہ کرسچن تھے، وہ آئے اور آ کے انہوں نے پورا کورس بھی نہیں اٹینڈ کیا، وہ کچھ دن آؤٹ آف 4 days میرا خیال دوسرے دن آئے، انہوں نے کچھ کورس اٹینڈ کیا، اور وہ کورس ختم ہونے کے بعد انہوں نے کانٹیکٹ کیا مینجمنٹ کو وہاں کی، اور اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو کتنی بڑی بڑی سعادتیں، یہ تو وہ ایک واقعہ ہے جو کہ منظر عام پہ آیا اور ہمیں پتہ لگ گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ کتنی لوگوں کی زندگیاں اس سے بہتر ہو رہی ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس کے بعد بینگ فیوچرسٹک، ہم نے آگے کیا کرنا ہے، ہمارا اگلا جو سیمسٹر شروع ہونے والا ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ ہم نے اپنی پاسٹ کی اچیومنٹس بھی دیکھ لیں، اور اس کے بعد ہم نے اپنا روڈ میپ بھی دیکھ لیا۔ اگلے سیمسٹر کے بارے میں آپ سے شیئر کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ ساری کی ساری خیر کی اپرچونٹیز، یہ ساری کی ساری حسنات جن کا ذکر ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب نے، شیخ زین عرفان صاحب نے کیا، وہ سب اپرچونٹیز آپ کے دروازے پہ دوبارہ دستک دینے کے لیے آنے والی ہیں انشاءاللہ۔ اور جتنے بھی لوگ ہیں آپ سب سے میں یہی کہوں گا کہ یہ سیمسٹر جو ہے یہ اگلا بھی گزر جانا ہے جس طریقے سے پچھلے 7 سال سے گزر رہا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس خیر میں سے اپنے لیے خیر کثیر کیسے اکٹھی کرنی ہے۔ تو رضوان بھائی یہاں پر موجود ہیں، تو میں انہیں ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارا جو 2023 کا سیمسٹر پلان ہے اس کے بارے میں ہمیں بریف کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، جزاک اللہ خیر تنویر بھائی، بہت شکریہ آپ کا۔ نیکسٹ سیمسٹر کی پلاننگ میں 2 چیز ہمارے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہے، وہ یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہمارا اسکیجول کیا ہوتا ہے۔ جیسے آپ لوگوں کو اندازہ ہے کہ ہم اپنے پورے ایئر کو 4 کوارٹرز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، تو اس وقت ہم نے اپنا رمضان کا سیمسٹر کنکلوڈ کیا ہے اور اب ہم اپنے سمر کو پروسیڈ کر رہے ہیں۔ سمر کے سیمسٹر میں جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس رمضان کے بعد جب ہم سیمسٹر سٹارٹ کریں گے تو ہمارے پاس عید بریک آئے گی، عید الاضحیٰ کی بریک آئے گی، تو اس وجہ سے وی ہیو ٹو بی ویری ایجائل اینڈ ویری کوئک ٹو آن بورڈ دی اسٹوڈنٹس۔ تو سب سے پہلے سمر کے اندر ہمارے پاس ایز یوزول ہمارے پاس فل پورٹ فولیو ہے جو ہم آفر کر رہے ہیں انڈرسٹینڈ قرآن کے لیول سے، اسٹارٹنگ فرام لیول 1۔ انشاءاللہ لیول 1 کی 3 کلاسز پلان ہیں، 2 اردو کی اور 1 انگلش کی۔ ٹائمنگز جو ہیں اردو اور انگلش کی وہ وہی ہیں جو ہمارے Q1 کے سیمسٹر کی تھی، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو آن بورڈ کر سکیں۔ اسی طرح لیول 2 کی ہماری 3 کلاسز پلانڈ ہیں، اردو کی 2 اور 1 انگلش کی۔ گوئنگ فارورڈ ود لیول 3 سیم وی ول ہیو 2 اردو کلاسز انشاءاللہ اور 1 انگلش کی کلاس۔ لیول 4 میں ہمارے پاس 2 اردو کی کلاسز ہوں گی فرائیڈے اینڈ سیٹرڈے کو۔ لیول 5 میں انشاءاللہ وی آر پلاننگ فار 1 اردو کلاس آن فرائیڈے، اینڈ جو B2E کا آپ کو اندازہ ہے کہ ہمارا پارٹ 1 ختم ہوا ہے لاسٹ سیمسٹر میں، لاسٹ کوارٹر میں، تو انشاءاللہ ہم B2E کا بھی پارٹ 2 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، which is going to be starting انشاءاللہ نیکسٹ ویک، منڈے سے وہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ہماری FC کی کلاسز ہیں
जो इंग्लिश में हो रही हैं B2E के अकॉर्डिंगली, वो भी इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेंगी। अच्छा, ये जो क्लासेस हैं मेनली ये उर्दू की हैं और ये फोकस कर रही हैं KSA और पाकिस्तान टाइम जोन को। इसके अलावा जी, तो नेक्स्ट स्लाइड। जी, इसके अलावा हमारी कुछ ऑन साइट क्लासेस भी हैं जो कि KSA में सऊदी अरेबिया में हो रही हैं, स्पेसिफिकली इन रियाद सिटी, जिसमें हमारी जो प्राइम क्लास है वो मलस जालियात में हो रही है। अभी भी मलस जालियात में हमारा एक L1 कंक्लूड हुआ है और L2 के लिए वी आर गोइंग फॉरवर्ड टू द ऑनलाइन क्लासेस। तो जितने स्टूडेंट्स वहाँ से L1 से हमारे पास आते हैं L2 के लिए, we move them to the level 2 for online classes. Malas में we are going to start a new L1 inshallah on Friday. इसी तरह ABV Rock, ये एक कंपाउंड विसिनिटी है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास L1 की क्लासेस कंडक्ट हो रही हैं थर्सडे की टाइमिंग में, विच इज स्पेसिफिकली टारगेटिंग फॉर द एम्प्लॉयज ऑफ द ABV Rock। और माशाल्लाह से इन क्लासेस की स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा होती है, 100+ के करीब इनमें स्टूडेंट्स होते हैं इंशाल्लाह। तो ये भी हम कंटिन्यू करेंगे ऑन साइट इन रियाद। इसके अलावा पाकिस्तान में हमारी ऑन साइट क्लासेस हैं जो कि बाग में, मुल्तान में या लाहौर में हैं। वो दे आर प्रीटी मच फोकस ऑन कम्युनिटी लर्निंग प्रिंसिपल। तो इंशाल्लाह उनकी भी डिटेल्स हम गोइंग फॉरवर्ड शेयर करेंगे। अच्छा, इसके अलावा आप जैसा आपको पता है कि हमारी माशाल्लाह से USA में भी टीम की काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है अंडरस्टैंड कुरान की। तो और उनका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वही होता है कि जो USA और कनाडा का टाइम जोन है उनके स्टूडेंट्स को कवर किया जाए। तो इंशाल्लाह उस प्लेटफॉर्म से भी हमारे पास वी आर प्लानिंग टू हैव ऑल द लेवल्स, लेवल 1 स्टार्टिंग, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। और मेनली वो क्लासेस जो हैं वो इंग्लिश में टारगेट होती हैं उन उन टाइम जोन के लिए। डेफिनेटली the students from all over the world can join those classes also. It is not only restricted to the US students, but depending upon their time availability and time zone, these classes are run from the US section, US team. इसके अलावा इंग्लिश की के अलावा US की टीम की तरफ से कुछ उर्दू क्लासेस भी ऑफर करने का प्लान है, क्योंकि इन एडिशन टू इंग्लिश हमारे पास उर्दू क्लासेस की भी डिमांड है US मार्केट के लिए। तो हम US के टाइम जोन के अंदर इंशाल्लाह उर्दू क्लासेस को भी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। डेफिनेटली इन सब चीज़ों की डिटेल्स जो हैं वो गोइंग फॉरवर्ड हम शेयर करेंगे अपने ग्रुप्स के अंदर और अपने वॉलंटियर्स जो ओनर्स का फोरम है उसके अंदर। द इम्पॉर्टेंट थिंग अगेन गोइंग फॉरवर्ड इज के आप लोगों को जैसे ही वो मैसेजेस रिसीव हों, काइंडली circulate that message in your community circles, in your groups, within your friends and circles, so that maximum registrations can be incorporated। और फिर हम उन students को onboard करें starting from L1 and then and taking them to the whole journey of level 5। कुछ key milestones, कुछ key dates for the people, because आप लोगों की involvement going forward will be very important and very prospective, because we need more hands, more brains, and more involvement from you guys। So inshallah by 10th of May, within next week, we will finalize the plan, जिसमें most importantly number of classes, timings और teachers की assignment है inshallah, that will be done during next week। We will going to start registrations opening on 12th inshallah। तो इस टाइम से I would say कि your involvement is very key to start circulating the message within your circles। By 20th we are looking to have the teams assigned, क्योंकि definitely इतने माशाल्लाह से हमारे पास batches planned है, इतने groups courses planned है, तो we need a lot of hands together। तो by 20th we are looking for the team assignments। So definitely जितने भी आपके team owners हैं, kindly collaborate with them and kindly engage with them from now onwards कि जी you are available and then you can collaborate to this class and this class। इसके बाद 22nd को inshallah we will plan all the dry runs, because before we go for the live session everything needs to be checked। तो inshallah 22nd से हम ड्राई रन प्लान करेंगे और इंशाल्लाह हमारा सेशन इज गोइंग टू बी स्टार्टिंग ऑन 26th of May। जैसे मैंने पहले मेंशन किया था, एक इम्पोर्टेंट ब्रेक है फ्रॉम 25th of June से लेके 6th of July तक वी विल बी ब्रेकिंग ऑफ for Eid break inshallah, और then we will start our classes from 6th of July inshallah। जी, over to you तन्वीर भाई। जज़ाकुमुल्लाह खैर।
اور میں اب جو ہے وہ اس کے بعد وی آر گوئنگ ٹورڈز دا اوپن سیشن، بٹ بفور دیٹ ایک میں چیز یہ بھی شیئر کروں گا کہ الحمدللہ ایز وی آر گوئنگ وی آر گیٹنگ مور اینڈ مور اپرچونیٹیز. ہمارے ایک والنٹیئر ہیں ذکی قریشی، ماشاء اللہ تبارک اللہ، ان کی بہت ساری جہود ہے اور اس وقت وہ سویڈن میں موجود ہیں. تو انہوں نے مجھے رابطہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے پریزنٹیشن وغیرہ مٹیریل بھی لیا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دیر از لاٹ آف پوٹینشیل ان سویڈن، ماشاء اللہ تبارک اللہ، انگلش میں بھی، بنگالی میں بھی اور اردو میں بھی اور پشتو میں بھی. تو یہ وہ لینگویجز ہیں جہاں پہ وہاں پہ کمیونٹی اینڈ ہی از ویل کنیکٹڈ دیر. تو انشاءاللہ ویری سون ویل بی listening more about the classes in Sweden انشاءاللہ. تو ہمارے ساتھ ہمارے اساتذہ کرام جو کہ ایک بہت بڑا سیٹ ہے ہمارے لیے یہاں پہ موجود ہے. تو ان میں سے کچھ لوگ پینل میں آ چکے ہیں، جو لوگ نہیں آ چکے وہ بھی ہینڈ ریز کر دیں. تو آپ لوگوں کے پاس اپرچونیٹی ہے، if you want to share anything with the students تو آپ لوگ اپنا کیمرہ آن کر سکتے ہیں اور یا مائک آن کرنا، جس طرح آپ بہتر سمجھیں تو آپ بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اور ذکی قریشی بھائی، آپ کو بھی میں کہوں گا کہ اگر آپ بھی ہیں یہاں پر موجود تو آپ بھی پینل میں آ جائیے انشاءاللہ. حذیفہ بن سلیم بھائی ہمارے پاس موجود ہیں جو ہمارے ایک نئے ٹیچر ہیں. حذیفہ بھائی آپ اگر if you want to share something، کوئی فیڈ بیک آپ دینا چاہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ ہمارے لیے یہ بہت ہی گڈ اپرچونیٹی تھی. جس طرح سب نے اپنی ہم سے بہت سنائی کہ جس طرح یہ بھائی آپ کی آواز تھوڑی سی ہلکی ہے، سوری. جس طرح سے تنویر صاحب نے اپنی کوئی ہم کو شیئر کی تھی کہ چلتے چلتے کلاس میں کیے، تو آج الحمد للہ اسٹیج پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ قرآن کی خدمت کر رہے ہیں. اسی طرح بس ہمیں پتہ چلا کہ لاہور میں کام ہے یہ انڈرسٹینڈ قرآن کی ٹیچنگ کہ یہ کلاس ہونے جا رہی ہے. تو اسی طرح خان صاحب نے مجھے کلاس میں لے گئے، تو کلاس ہم نے لی. اس کے بعد ہمارا ان کے ساتھ ہو گیا، ہمارا ان کے ساتھ شروع ہو گیا کام. ہم نے یہ کلاسیں سیکھی، تو اس کے ساتھ ویڈیو بھی ہم نے دیکھی. ہم نے ہمارے جو پینل تھے ذبح بھائی سوری، آپ کی آواز تھوڑی سی بریک ہو رہی ہے. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنا جو ہے ویڈیو ٹیسٹیمونیل اپنی پیاری سی ویڈیو کے ساتھ ہمیں بھیجیے. حذیفہ بھائی ماشاء اللہ تبارک اللہ ہمارے بہت اچھے ایک ینگ ٹیچر ہیں ماشاء اللہ تبارک اللہ. تو آپ اپنا پیغام بھیجیے اور انشاءاللہ آپ کا پیغام ہم جو ہماری یہ والنٹیئر ممبرز ہیں ان کے ساتھ ہم ضرور شیئر کریں گے انشاءاللہ. اور جزاکم اللہ خیرن. یہ کچھ چیزیں تھیں جو آپ سے شیئر کرنی تھی. اب اس کے بعد 2 ایکٹیویٹیز ہیں امپورٹنٹ. اس میں سے ایک ایکٹیویٹی ہے ہمارے پاس ہوسٹ اویس افضل بھائی آپ موجود ہیں، تو میں آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گا کہ آپ جو ہے وہ سیٹنگ میں جا کے سیکیورٹی میں جا کے پارٹیسپینٹس کے لیے ویڈیو یا کیمرہ آن کرنے کی اگر آپ پرمیشن دے دیں، آئی ہوپ آپ دے دیں گے انشاءاللہ. تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ وی ٹیک اے پکچر آف انڈرسٹینڈ قرآن گلوبل بیوٹیفل فیملی. آئی ایم ریکویسٹنگ دا میل ممبرس، ٹھیک ہے، کہ وہ اپنے کیمراز آن کر لیں تاکہ جو پوری ایک فیملی ہماری انڈرسٹینڈ قرآن کی فیملی اس کی ایک گروپ پکچر انشاءاللہ ہو سکے. اور اس کے بعد اس کے علاوہ ایک اور، جب تک کیمراز آن ہو رہے ہیں، ایک اور بھی چیز میں آپ سے شیئر کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک آپ لوگوں سے ہم فیڈ بیک لیں گے ابھی. اور آپ ذرا تھوڑا سا سوچئے کہ جو دیکھیں جب ہم والنٹیئر ورک کرتے ہیں وی آر ناٹ گیٹنگ پیڈ، وی آل نو دیٹ. تو بغیر تنخواہ کے ہم کام کر رہے ہیں، اور ہم کام تو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے. ہمارا تو جو ویژن ہے کہ ہم نے 1.6 بلین نان عرب مسلمس تک پہنچنا، ان کو قرآن کا پیغام پہنچانا ہے. تو ہمارا تو پہلا پرپز اور ویژن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اپنے لیے صدقہ جاریہ اور امتی ہونے کے اور عبداللہ ہونے کا حق ادا کرنے کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں. لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس جرنی کے دوران مسائل آتے ہیں، پرابلمز آتی ہیں، ایسی سچویشنز آتی ہیں جو کہ تھوڑی ٹف ہوتی ہیں مینیج کرنا. تو اگر آپ کو ہم موقع دیں کہ آپ اپنا مائک آن کر کے اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے شیئر کرنے کے لیے جو آپ شیئر کرنا چاہیں، کہ کہیں جب کلاس چل رہی ہے کوئی چیلنجنگ سچویشن آ گئی لیکن آپ نے اس کو کسی طریقے سے ہینڈل کر لیا، تو وی وڈ لو ٹو ہیو دیز ٹائپ آف فیڈ بیکس فرام یور سائڈ کہ کس طریقے سے آپ نے اس سچویشن کو بعد میں آپ نے حل کیا اور آپ نے اپنی جو کمٹمنٹ تھی انڈرسٹینڈ قرآن سے اس کو لوز نہیں ہونے دیا. سو اف یو ہیو اینی اسٹوریز لائک دس پلیز فیل فری ٹو شیئر. اور ساتھ میں
اویس بھائی آپ نے ہمارے پاس کیمراز تو کچھ آن ہے، آپ نے الاؤ کر دیا ہے لوگوں کو کیمرہ آن کرنے کا؟ جی جی السلام علیکم، جی میں نے الاؤ کر. تو جو ہمارے پاس اٹینڈیز ہیں وہ بھی کیمرہ آن کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹاپ شیئرنگ کر دیں تاکہ گیلری ویو آ جائے. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ. ٹھیک ہے، تو کوئی ایسے لوگ جو کہ ہمارے پاس نہیں ہیں پینل میں، ان کی ویڈیوز ابھی تک آن نہیں ہو رہی. آئی ڈاؤٹ کہ ہمارے پاس ناٹ الاؤڈ، نو آپشن یٹ. تو آپشن نہیں ہے ویڈیو کا ابھی تک. ٹھیک ہے، نہیں. اچھا، تو آپ یہ ہمیں شیخ زین عرفان صاحب نے بتایا تھا کہ جی ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ، تو ایسے بھی ہو سکتا، ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ ہم سیکیورٹی میں، شیخ زین صاحب آپ نے لاسٹ میں ہماری ہیلپ کی تھی، تو آپ اگر شیخ زین صاحب کو بنا دیں ہوسٹ، تو زین صاحب انشاءاللہ ہمارے ٹیکنالوجی گرو ہیں، وہ انشاءاللہ ہمیں ہیلپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے زین بھائی. مین وائل جو لوگ اپنا ہینڈ ریس کریں گے، جو بھی ہوسٹ ہیں ان سے میں کہوں گا کہ وہ ان کو لے کر آ جائیں، پینل میں لے کر آ جائیں. اگر کسی نے اپنا فیڈ بیک شیئر کرنا ہے وہ بھی آ جائے انشاءاللہ. سر جب تک مائک آن ہو رہے ہیں تو ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب نے عید کے دن کیا کھایا تھا، کوئی کیا اس کی فیوریٹ چیز ہے تھوڑی سی؟ جی ابو سلمان. شیر خورما ہمارے پاس حیدرآباد میں شیر خورما جو ہے نا روایت ہے. عید کے دن اگر شیر خورما نہ بنے، سیویاں اور اس کا میٹھا، تو عید نہیں ہوتی. تو یہ جو ہے نا مسٹ ہے، وہ کھایا تھا. ماشاءاللہ تبارک اللہ. جزاک اللہ خیر. اور ہمارے تنویر صاحب میں ایک بریف لینا چاہ رہا ہوں if possible. جی جی بسم اللہ. سب سے پہلے تو جزاکم اللہ خیر ہر ایک کے لیے امیزنگ جو کام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کا خوب بھرپور اجر دے. میں ایک چیز شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. مائکس میوٹ کر لیں جی، جن کسی کا مائک آن ہے پلیز اپنا مائک بھی میوٹ کر لیں. ہمارا اویس صاحب وہ کر لیں. جی جی بسم تو اللہ. انڈرسٹینڈ قرآن کا ایک اور ہم نے شروع کیا ہے. کئی لوگ ایسے ہیں جو شاید کورس 1 کر کے چلے جاتے ہیں یا ٹچ میں نہیں رہتے. تو یہ ایک چیز جو ہے میں آپ سب لوگوں کے لیے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے لیے بھی سبسکرائب کریں understandquran.com/daily post پر جا کر. تو آپ کو لفظی ترجمہ اسم فعل حرف کے ساتھ ہوگا اور تھوڑی سی تشریح آئے گی اس میں، اور ایک حدیث آئے گی. تو 2 یا قرآن حدیث یا قرآن دعا یا قرآن سیرت، یہ 2 پوسٹ روزانہ آئیں گے. اور ہر ہفتے کے بعد جو ہے اس کا ریویژن آئے گا، تو اس میں گوگل کوئز بھی رہے گا. تو اس طرح سے میں اپنی فیملی کا گروپ بنایا ہوں، وائڈر فیملی کا ایک، کلوزر فیملی کا ایک، اور پھر ایز اے گارڈین جو ہے جب میں کہتا ہوں کہ سب کو پوسٹ کرنا ہے، سب کو جو ہے گوگل کوئز کرنا ہے، تو سب لوگ کرتے ہیں. تو آئی وڈ انکریج کہ یہ بھی قرآن کی اویئرنیس میں ایک بہت بڑا کام ہوگا. اور 4 لینگویجز میں ہے الحمدللہ. آپ جائیے وہاں پر پوسٹ کر لیجئے. جزاک اللہ خیر. اس طرح سے بھی ہم قرآن کے اویئرنیس کو بڑھا سکتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی بات، ایک مثال کہوں گا کہ یہاں پر ایک تدبر کے تحت یہ آتا تھا، تو بعض وقت اتنے پیارے پیارے کامنٹس آتے تھے، تو اب پتہ نہیں بند ہو گیا وہ. تو انشاءاللہ اس کا بڑا اثر ہوگا. فجزاکم اللہ خیر. I don't want to prolong. السلام علیکم. جزاکم اللہ خیرن. بہت شکریہ ماشاءاللہ تبارک اللہ. تو جو بھی ہمارے پاس پینل میں لوگ ہیں جو کہ پروموٹ کر سکتے ہیں، I would request that promote everyone to the panelist، تاکہ جو بھی ہماری ایڈمن ٹیم کے لوگ ہیں سب کو پروموٹ کریں ایڈمن پینلسٹ میں، تاکہ جو کوئی بھی اپنا کیمرہ آن کرنا چاہیں، مائک آن کرنا چاہیں، وہ آن کر سکیں. اور اس کے بعد جو ہے نا سارے ہینڈس کو میں لوور کر دوں گا، اور اس کے بعد پھر آئی ول ریکویسٹ کہ جو کوئی، میں ایک دفعہ آئی لوور آل پینلسٹ ہینڈس، ٹھیک ہے، تاکہ ہم لوگ ریسیٹ کر سکیں. اور I will start with one small story and I would like to listen to other stories as well. جب ہم نے یہاں پر کیا فری قرآن ایجوکیشن کا سیشن کیا، تو اس میں ہوا یہ کہ we have prepared everything
टीम्स का बैकअप, वॉलंटियर्स का बैकअप, इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप, सारे के सारे बैकअप सब कुछ रेडी। एक बड़ा ऑडिटोरियम है, उसमें बड़ी स्क्रीन है जो कि हमारा इंतजार कर रही है। साउंड यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसका हमने बैकअप ना रखा हो। और हुआ ये, और जनरेटर भी रेडी है, ऑडियंस आना शुरू हो गई। और अब क्या हुआ कि इवेंट स्टार्ट होने से 10 मिनट पहले एक आवाज़ आई, और हमने देखा कि हॉल के अंदर धुआं है। तो जो मेन बड़ी स्क्रीन थी, मेरा ख्याल है, आई थिंक वो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 40 फीट बाय 20 फीट इफ नॉट मोर, ठीक है, वो स्क्रीन उड़ गई। और ये वो स्क्रीन थी जिसके ऊपर हमारा पूरा प्रोग्राम चलना था। और अब ऑडियंस आ रही है और स्क्रीन उड़ चुकी है 80 फीट बाय 60 फीट। यस, थैंक यू मैन भाई। तो अब बड़ी एक डिफरेंट सिचुएशन आ गई। अब क्या करें, लोग तो आ रहे हैं, इज्जत का सवाल है। अल्लाह ताला ने इज्जत रखी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि इमीडिएटली उस वक्त फिर जो है आज उसमें उस वक्त हमने अरेंजमेंट करना शुरू की, और अल्लाह का शुक्र है कि वो इवेंट हमारा चला। और जो इवेंट की मैनेजमेंट थी, उन्होंने कहा कि जी अगर कोई और टीम होती तो ये इवेंट कैंसिल हो चुका होता। लेकिन अल्लाह ज़्यादा है हमारे साथ, तो मेरा अकरम भाई, ही वाज मैनेजिंग द होल इवेंट। तो उन्होंने सबको कहा जी टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह प्रोग्राम तो हमने करना, और अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम हो गया। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल व्हिच आई जस्ट रिमेंबर, एंड देयर आर मेनी मोर, बट आई विल गिव माइक टू अदर्स। कि अगर कोई शख्स अपनी पर्सनल कैपेसिटी में किसी की तरह का कोई ऐसा मौका आया हो जिसमें उसको क्लास मैनेज करने में डिफिकल्टी हो रही हो, और लेकिन उसने कोशिश करके उसको मैनेज किया हो, तो प्लीज फील फ्री एंड स्टेप फॉरवर्ड। जी, वन ऑफ द इंसिडेंट्स मेरे साथ अपने साथ इस तरह से कि ग्रीन शीट जो है वो मैं अपने उस्ताद मोहतरम उमर किलानी भाई को देख के आया था। तो मेरे पास ग्रीन शीट नहीं थी, और इसी तरह से एक क्लास क्रैश कर गई और मुझे क्लास लेना थी। तो घर में मौजूद जितने भी ब्लू टॉवल्स थे वो मैंने अपने पीछे लगाए और उसको क्रोमा सेटिंग करके, आप लोगों को तो मालूम नहीं होता इन द फ्रंट की क्लास कैसे रन हो रही है, लेकिन बाज़ औक़ात घर में टॉवल्स भी यूज होते कि आपकी क्लास जो है वो लाइव ऑडियंस को मालूम ना हो। एक मिसाल ऐसे कि उमर किलानी भाई को मैंने कहा कि आप ग्रीन शीट लेके पीछे खड़े हो, क्योंकि हम ऐसी जगह पे नहीं थे जहाँ पे हम आइडियली क्लास का सेटअप कर सके। तो उन्हें मैंने 2 हाथ लेके शीट लेके खड़ा किया, और आगे हम बैठे, जितना भी हमारे पास छोटा सा स्पेस था, 4x4 का स्पेस था हमारे पास, बहुत ही छोटा, लिफ्ट के अंदर। तो वहां पे हमने उनकी क्रोमा की लैपटॉप की सेटिंग की, और इस तरह के कुछ इंसिडेंट्स मेरे पास हैं जिससे हमने क्लासेस को सक्सेसफुल बनाया। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सिस्टर हिरा, ये आप अपना माइक ओपन करके शेयर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरे साथ मोस्टली ऐसा होता था। असल में मेरे 2 बच्चे हैं घर में और कोई नहीं होता था। क्लास उसी टाइम पे जब हो रही होती थी, तो और स्पेशली यावर भाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता था। वो मोस्टली जब नहीं होते थे तो फिर ऑब्वियसली क्योंकि मैं होस्ट थी तो मुझे ऑल टाइम अवेलेबल होना था। तो मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे पहला घंटा तो फिर भी सुकून से गुजार जाते थे, लेकिन ये होता था कि दोनों तकरीबन एज फेलो ही है, मतलब कम डिफरेंस है दोनों में। तो फिर जब शुरू होते हैं तो फिर 1 मिनट के लिए नहीं टिकते। फिर उन लोगों को हैंडल करने के लिए मैं साथ साथ काम कर रही होती थी, और एक हाथ से उन लोगों को फीड करवा रही होती हूँ, कुछ भी खाना खिलाना या किसी तरीके से मैं उन्हें मैनेज कर रही होती हूँ, और साथ ही में उधर बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि मैं लिख कुछ और रही होती थी और लिखा कुछ और जा रहा होता था, क्योंकि सेम टाइम पे 2 काम कर रही होती थी ना, साथ साथ ही हाथों के साथ भी। तो फिर इस वजह से ये फिर थोड़ा सा मुश्किल होता था। लेकिन फिर मैं सोचती ये होती थी कि जो मर्जी हो जाए, हफ्ते में सिर्फ 1 दिन है, 2 घंटे हैं, या मोस्टली 3 घंटे, क्योंकि मैं तकरीबन 1 आवर पहले मैं लाजमी ऑलमोस्ट अलर्ट होती हूँ कि नहीं मेरा एक एक चीज परफेक्ट होनी चाहिए कि कुछ मिसिंग ना हो। तो उसके लिए मतलब मैं बैठी होती थी, और फिर मैं 3 घंटे उसको मैनेज करना बस ये सोच के करती थी कि यार मतलब पूरे महीने में सिर्फ 4 क्लासेस हैं और 3-3 घंटे हैं, तो इतने घंटे मैं वेस्ट कर रही हूँ, तो ये 3 घंटे मैं क्यों नहीं कर सकती। तो बस फिर ये करके अल्हम्दुलिल्लाह कि मतलब जब टाइम खत्म होता था, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती थी कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि फिर भी के मैंने अपनी कोशिश से या जैसे भी तेरी रहमत से मैंने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह तबारकल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर, वासिल जज़ा, अल्लाह ताला आपको अजर दे आपकी जुहूद को। माशाअल्लाह तबारकल्लाह।
عمیر اکرم بھائی نے جو ہے میرا خیال ہے وہ ریز ہینڈ کیا. جو لوگ نہیں یوز کر رہے مائک وہ بے شک میوٹ کر سکتے ہیں. جی عمیر اکرم بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ پرابلم شیئر ہو رہے ہیں تو اس میں بڑی انٹرسٹنگ 2 اسٹوریز مجھے یاد آئی ہیں کہ ایک ہم نصر اللہ بھائی ٹریول کر رہے تھے اور میں ان کے ہم ساتھ تھے, تو ہم نے وہ آپ کو بھی یاد ہوگا میک شفٹ ارینجمنٹ کیا, ساری چیزیں ٹیسٹ کی, کروما اسکرین لگائی اور ٹیسٹنگ میں سب چیزیں ٹھیک ہو گئی. کلاس سٹارٹ ہوئی تو 10 منٹ کے بعد پیچھے سے اسکرین نیچے گر گئی. تو پھر اس کے بعد ہم نے اور وہ ریئلائز اس طرح کیا کہ سلائڈ نظر نہیں آ رہی تھی, نصر اللہ بھائی بھی بہت ڈیم نظر آ رہے تھے. تو پھر ہم نے وہ کچھ عرصے کے لیے تقریباً پوری کلاس کے لیے 2 بندے اسکرین پکڑ کے کھڑے رہے پیچھے. الحمد للہ کلاس اس طرح ہوئی. پھر اسی طرح سے ایک دفعہ لائٹ کا اسٹینڈ ٹوٹ گیا, تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, ایک بھائی ہیں وہ ساری کلاس کے دوران لائٹ کو پکڑ کے کھڑے رہے. اور عمیر بھائی جو ہے نا وہ کثرت نفسی میں نہیں بتا پا رہے کہ ہمارا جو ایونٹ ہوا تھا اس کے اندر ہمارے پاس سپلٹر نہیں تھا, HDMI سپلٹر, اور 2 سکرینز ہمیں آپریٹ کرنی تھی, 2 پروجیکٹر, ایک فیمیل سائڈ پہ ایک میل سائڈ پہ. تو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ عمیر بھائی کے جو بیٹے ہیں بڑے وہ بالکل آڈیٹوریم کین میں بیٹھے ہیں, ان کے ہاتھ میں پوائنٹر ہے اور ادھر سے زین عرفان صاحب کلک کرتے ہیں نیکسٹ سلائڈ پہ, ادھر سے وہ کلک کرتے ہیں نیکسٹ سلائڈ پہ, اور ہال میں کسی کو نہیں پتہ چل رہا تھا کہ یہ 2 ڈفرینٹ لوگ ان سلائڈس کو آپریٹ کر رہے ہیں. ماشاء اللہ تبارک اللہ, اللہ تعالیٰ قبول کرے. کوئی اور شیئرنگ اینی ون ایلس؟ زین بھائی آپ کے پاس ضرور کوئی نہ کوئی واقعہ ہونا چاہیے. جی تنویر, وہ ہم تو سناتے رہتے ہیں واقعات اپنے الحمدللہ کلاس کے دوران. آج تو والنٹیئر سے سننے کا دن ہے, اگر کوئی سنانا چاہے تو بڑی خوشی ہوگی ہم اساتذہ کو اور سب ٹیم کے لوگوں کو انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. احمد بھائی. احمد بھائی اللہ آپ کو یاد ہے, احمد بھائی جو ہے وہ آج احمد حسین بھائی ہمارے روح رواں ہیں, مارکیٹنگ کو بھی دیکھ رہے ہیں, اسٹریٹجی کو بھی دیکھ رہے ہیں, ماشاء اللہ تبارک اللہ. تو احمد بھائی آج جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ مصروفیت میں مشغول تھے, تو اس کی وجہ سے ہم نے ان کو تنگ نہیں کیا. تو احمد بھائی آپ would you like to say a few words? We were really missing you throughout the session. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جی ابوالسلام, میرا خیال ہے کہ جیسے ہم والنٹیئر سے زیادہ سننا چاہیں گے, ہم تو اپنی سٹوریز بتاتے رہتے ہیں انشاءاللہ, اور میرا خیال سے کہ اس میں یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کیسے کووڈ کے دوران مشکلات آئیں, دوسری مشکلات آئیں, لیکن جو لوگ اٹیچ ہوتے گئے قرآن کے ساتھ, ہم نے یہی دیکھا, پرسنل ایکسپیرینس بھی یہی رہا کہ نہ کہ صرف اپنی ان کی امپروومنٹ ہوئی, ان کی فیملی کی امپروومنٹ ہوئی, ان کی خیر کی امپروومنٹ ہوئی, برکت ہوئی ان کی کام میں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے زین بھائی نے کہا, اور واقعی ہم نے دیکھا کہ ان کے خیر میں اضافہ ہی ہوتا گیا. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کرے اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے راستے اور کھولنا کھولتے جائے خیر کے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کی برکت ہے کہ خود بھی اٹیچ ہونا, فیملیوں کو, دوسروں کو اٹیچ کروانا. یہ اہل القرآن کی جو خاصیتیں ہیں نا, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ, یہ آپ اور بھی دیکھیں گے کہ جتنے لوگ زیادہ انوالو ہوتے جائیں گے اپنی زندگی میں, وہ زیادہ خیر, ہمارا زیادہ فائدہ ان چیزوں میں. بہت سارے انسیڈنٹ ہیں. مجھے یہ بھی یاد ہے کہ صرف ہم 4 لوگ جیسے ریاض میں ایک گھر میں ملتے ہوتے تھے, اور کیسے ہماری جو میٹنگز اور کلاسز وغیرہ شروع ہوئیں, اور ماشاءاللہ ہم دیکھ رہے تھے تقریباً 80 کے قریب والنٹیئرس تھے یہاں پر. اسی طرح ڈاکٹر عبدالعزیز کی بھی ٹیم ہے جو حیدرآباد میں باقی جگہوں پہ, کہ چھوٹے پیمانے سے شروع ہوئے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈالی, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. یہ ہمارا اس میں اعتزاز ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ قرآن کی جو ہے وہ تھوڑی خدمت کر سکیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور میں یہی کیلانی صاحب فرما رہے تھے کہ سب سے زیادہ جو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری جو ایفرٹ ہو رہی ہے اس کو قبول فرما لے اللہ سبحانہ تعالیٰ. یہ بہت ہی ضروری بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ, ایک تو ہمیں اخلاص ہو اس میں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں, اور دوسرا شدید دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے اس کے اندر حساب میں ہمیں قبول فرما لے. بارک اللہ فیکم. اللہ بارک فیک.
جزاکم اللہ خیر. والنٹیئرز بردرز سسٹرز. جی ذکی بھائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک واقعہ اس طرح ہے کہ والدہ ہم لوگ ریاض میں ایگزٹ 9 پہ رہتے تھے، تو والدہ نے کہا کہ میں نے گھر شفٹ کرنا ہے کیونکہ میں نے انڈرسٹینڈنگ کی قرآن کی کلاسیں شروع کرنی ہے لیڈیز کی، تو مجھے ایک بڑا ہال چاہیے. تو ہم نے ناصریہ میں ایک گھر انہوں نے شفٹ کر لیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے. اور وہ ایگزٹ 9 سے ناصریہ شفٹ ہو گئی صرف اس پرپز سے کہ میں انڈرسٹینڈنگ قرآن کی کلاس شروع کر سکوں. تو اب میری ناصریہ میں پہلی ملاقات آپ سے وہیں ہوئی تھی اور ہمارے گھر پہ، مگر زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، آپ ہمارے گھر میں پروجیکٹر اور اسکرین دینے آئے تھے اور لیپ ٹاپ بھی. تو وہ والدہ بڑے سنبھال کے رکھتی تھی، مجھے یاد ہے کہ الماری کے اندر. تو وہاں پہ کلاس شروع ہوئی. کلاس لیڈیز ماشاء اللہ ہمارے کوئی تقریباً 50 سے زیادہ قریب کلاسز تھیں. تو اسٹوڈنٹس آیا کرتی تھیں وہاں پہ. انڈرسٹینڈنگ کلاس قرآن کی کلاس شروع ہوئی تو ہمارے گھر کی جو الیکٹریسٹی وہ ٹرپ ہو گئی کیونکہ گھر کے سارے اے سی چلے تھے اور بہت گرمی تھی شدید. تو پھر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے سارے اے سی بند کر کے صرف وہ اے سی آن کیا اور پھر جا کے بلڈنگ والے واچ مین کے ساتھ ٹرپ آن کروایا. اس میں 10 سے 15 منٹ کا وقفہ ہوا. کافی گرمی ہو گئی تھی کیونکہ لوگ کافی زیادہ تھے. تو اس کے بعد جو ہے پھر وہ الیکٹریسٹی واپس آئی اور پھر اس کے بعد نارمل کلاسز شروع ہوئی. وہ مجھے واقعہ یاد ہے آج بھی. تو میری والدہ کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے صرف اس پرپز کے لیے ناصر والا گھر لیا تھا کہ میں اپنا انڈرسٹینڈنگ کلاس وہاں شروع کر سکوں. ماشاء اللہ وہاں ہوئی اور کافی اسٹوڈنٹس آئے. جزاک اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر. اور یہ ان کا اخلاص تھا، ان کی جہود تھی کہ انشاءاللہ آپ ان کے لیے انشاءاللہ ایک ہمیشہ کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہیں. اور جو سویڈن والی ہماری جو لیڈ ہے انشاءاللہ وی لک فورورڈ ٹو یو ذکی بھائی کہ انشاءاللہ جس طریقے سے ہمارے پاس یو ایس میں فرید بھائی اس کو لے کے چل رہے ہیں ویسے انشاءاللہ سویڈن میں آپ اس کو لے کے چلیں اور پوری ٹیم انشاءاللہ آپ کے ساتھ موجود ہے. باذن اللہ. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. بہت شکریہ. جی سسٹر خالدہ آئیے. سسٹر خالدہ کا تو ایک دفعہ ہاسپٹل کا مجھے بھی معلوم ہے. جی سسٹر خالدہ ضرور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں اسی کو مینشن کرنا چاہ رہی ہوں. ویسے تو بہت سے موقع ایسے آئے جب واقعی میں لگتا تھا کہ میں شاید آج کے دن میں کوپ نہیں کر پاؤں گی، لیکن پھر دھیان آتا تھا کہ سینکڑوں میں اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کہ انتظار کر رہے ہوں گے، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں وقت نہ نکال سکوں. تو ایک دن واقعی میں یہی تھا کہ میرا پاؤں فریکچر ہو گیا تھا اور مجھے کووڈ کے زمانے میں ہاسپٹل پہنچنا تھا، جبکہ آپ فون پر اپوائنٹمنٹ لیتے تھے اور پھر اس کے بعد میں لیبس آپ کو ملتی تھی کہ وہ پلاسٹر کر سکے اور ایکس ریز کر سکے. تو میں لیپ ٹاپ پر بھی آن کر کے گئی تھی اور ساتھ موبائل سے کنیکٹ کیا تھا اور ساتھ بیٹے کے فون سے، کیونکہ میں خود چل نہیں پاتی تھی، obviously نہیں چل سکتی تھی. تو وہ ویل چیئر پہ رکھ کے لے کے گئے، لیکن جب تک میں اندر پلاسٹر کروا رہی تھی تو انہوں نے کہا آپ بھی کم از کم لیپ ٹاپ اور موبائل تو آپ اندر لے جا ہی نہیں سکتے. تو بیٹے کو میں نے رسپانسبل کیا کہ آپ باہر کھڑے رہو اور دیکھتے رہو کہ یہ ڈراپ نہ ہو جائے، کنیکشن ہاسپٹل کے اندر ڈراپ نہ ہو جائے، کیونکہ 400+ اسٹوڈنٹس تھے اس وقت. تو الحمدللہ وہ ہوا. پھر فیملی میں ڈیتھ ہوئی. کووڈ کے زمانے میں ہی جنازہ بھی تھا گھر میں، سب کچھ تھا، لیکن مجھے یہ فکر رہتی تھی کہ نہیں اسٹوڈنٹس ہیں اور یہ ایک وعدہ کیا ہے اپنے آپ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کروا دے بس جس طریقے سے بھی ہو. اب تو یہ آن اینڈ آف ہوتے رہتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میرے ہسبینڈ ہاسپٹل میں تھے، اس کے باوجود بھی یہ کمٹمنٹ سی ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہمت بھی دے دیتے ہیں، ورنہ تو انسان کی ہمت ہے نہیں. تو صرف میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جب کنٹریبیوٹ کر لیں تو پھر شاید مشکل نہ لگیں چیزیں. اب سب کی خیالات سن رہی ہوں تو اچھا لگ رہا ہے کہ سب نے اپنی اپنی کیپیسٹی میں کوشش اپنی طرف سے ضرور کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی طرف سے قبول کرے. جزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ تمام جہود کو شرف قبولیت بخشے انشاءاللہ. بے شک عظیم قربانیاں ہیں ہمارے والنٹیئرس کی. عاطف بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سیشن ماشاء اللہ تبارک اللہ سب کے خوبصورت مسکراتے چہرے دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی.
اسپیشلی سر زین کو کافی دنوں بعد دیکھا اپنا ادر دین کلاسز, اور ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب کو دیکھا. اللہ تعالیٰ سب کی جہود کو قبول فرمائے. مجھے کچھ 2-3 انسیڈنٹ یاد آئے. جیسا کہ آپ لوگ معلوم ہے کہ مجھے بولنے کا تو شوق ہے, تو میں کیسے پیچھے رہتا, شیئر تو کرنا چاہیے. تو ملس جالیات ہمارا جو فزیکل کلاسز کا سیشن ہوتا ہے, پچھلے سیمسٹر کی بات ہے کہ تقریباً اس روم میں 45 اسٹوڈنٹس کی کیپیسٹی ہوتی ہے, اور ماشاءاللہ تبارک اللہ مارکیٹنگ والوں کو تھمز اپ کے ہمارے لوگوں نے جو اعلان کیے مساجد میں, سب نے, عبدالعزیز بھائی نے ماشاءاللہ, اصغر بھائی نے ایفرٹس دکھائے, سر خرم انوالو تھے ماشاءاللہ, سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. تو ماشاءاللہ 60+ اسٹوڈنٹس آ گئے. اب کرسیوں کی کمی ہو گئی, بھاگ دوڑ مچ گئی. اب کیا کریں, ایٹ دا مومنٹ لوگ کھڑے ہوئے کلاس میں, ٹیچر کا سیشن شروع ہو چکا ہے. آف کورس اسٹوڈنٹس آتے میں کلاس شروع ہو گئی 1:15 پہ, 1:15 بجے, اور اسٹوڈنٹس 1:30 بجے تک آ رہے ہیں. بھاگ دوڑ پہ وہ 2nd فلور سے نیچے جانا, اور کرسیاں مل گئی اسٹور روم میں, وہ ساری مٹی آلود, انہیں پھر صاف کرنا, کپڑا نہیں صاف کرنے کے لیے سم ہاؤ گاڑی سے کپڑے نکالے, کرسیاں صاف کی, اوپر پہنچائی. اب اٹ واز اے گڈ ایفرٹ اینڈ گڈ ایکشن. تو الحمدللہ وی مینیج سم ہاؤ. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سر استاد محترم کا لیپ ٹاپ کی بیٹری کا کوئی ایشو آ گیا. اب کیا کریں, بیک اپ پہ لیپ ٹاپ تو تھا نہیں, ایسا ہوتا نہیں کہ ہم لیپ ٹاپ گاڑی میں رکھیں گرمی کی وجہ سے. فوری طور پہ عرفان بھائی کو فون کیا گیا, سب سے قریب ان کا گھر, اور زبیر بھائی کا. ماشاءاللہ ود ان 5 منٹس اڑتے ہوئے عرفان بھائی آئے اپنا لیپ ٹاپ لے کے. ان دا مین وائل ان کے واٹس ایپ پہ سلائڈس بھیج دی گئی تھی تاکہ سلائڈس ڈاؤن لوڈ کا کوئی ایشو نہ آئے. فوری طور پہ کلاس کے اندر ان کا لیپ ٹاپ سنک کیا گیا پروجیکٹر سے. تو ایسے چلتی رہتی ہیں چیزیں, لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ سولوشن بھی ساتھ دے دیتے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہوں جتنا میرا بندہ برداشت کر سکتا ہے. تو ہمارے پاس الحمدللہ مسائل ہوتے ہیں, سولوشن بھی نکل آتے ہیں. تو جزاک اللہ خیر فار انڈرسٹینڈ قرآن گلوبل, فار گیونگ می دی اپرچونٹی ٹو بی اے والنٹیئر. الحمدللہ. جزاکم اللہ خیر, جزاکم اللہ خیر. اچھا, اب میں ساروں کو جو بھی لوگ کیمراز آن کر سکتے ہیں, سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ اپنے کیمراز بھی آن کر دیں, تاکہ ہم اپنے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کے ساتھ مل کے فوٹوگراف بھی لے لیں انشاءاللہ. اور ہم لوگ ایک ونڈو میں تو پورے نہیں آئیں گے, تو آئی ول ٹیک ملٹیپل پکچرز انشاءاللہ. اسامہ بھائی, یو آر گڈ ان دیٹ, پلیز فیل فری ٹو ٹیک دا پکچر. ٹھیک ہے جی. تو ابھی ہم ایسے کرتے ہیں کہ جی ہم 2 دفعہ پکچرز نہیں, کیونکہ ہمارے پاس 2 ونڈوز ہیں. تو آئی ول سے یو ہیو ٹو گیو اے بگ اسمائل. ٹھیک ہے, کیمرہ جن کے آن ہونے نہیں ہے. میں کچھ لوگوں کو کہنے لگا تھا کہ آج آپ کیوں سیریس ہیں, لیکن جیسے میں نے کہا کہ آئی وانٹ ٹو ہیو اے بگ اسمائل, تو ماشاءاللہ تبارک اللہ چہرے جو ہے نا وہ کھل گئے. ٹھیک ہے, تو آئی ول سے 1 2 3 اور اس کے بعد ہم پکچر لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, 1 منٹ, اس سے پہلے جو لوگ باقی کو پکچر لینا چاہیں تو پکچر لے لیں اور مجھ سے شیئر کر لیں انشاءاللہ, تاکہ ہم اس کو بعد میں بیسٹ پکچرز میں سے لینا ہے. اوکے جی, 1 2 and 3. ٹھیک ہے جی. I'll go to the next window. Let me just save this one. Save 1. Okay. Again, آپ اپنے کیمراز آن کر دیجئے. I'll say 1 2 3. 1. اسمائل کرنا یار. 1 2 and 3. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ سارے چہروں کو ایسا ہنستا مسکراتا رکھے. اور دل میں کئی دفعہ یہ دعا آتی ہے, ذہن میں بات آتی ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے. جس طرح زین بھائی, آپ بھی ہمیں اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا, کہیں اگر میں کمی بیشی کروں, کہ جو اہل جنت ہوں گے, اللہم اجعلنا منہم, اللہم اجعلنا من اہل قرآن, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. تو جو اہل جنت ہوں گے وہ جب بیٹھیں گے تو وہ یاد کیا کریں گے کہ دنیا میں بھی وہ اکٹھے ہوا کرتے تھے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ ہم جس مشن کو لے کے چلے ہیں, کہ ہم نے جتنے بھی نان عرب مسلمز ہیں ان تک ہم نے اس پیغام کو لے کے چلنا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اس نیت کو قبول کرے اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دن دکھائے کہ جب ہم لوگ سب انشاءاللہ جنت میں بیٹھ کے, یا انڈرسٹینڈ قرآن فیملی جنت میں بیٹھ کے یاد کرے ہو کہ ہم جس طریقے سے اپنی کلاسز کنڈکٹ کیا کرتے, جس طریقے سے ہم اپنے آن لائن گیٹ ٹوگیدرز کیا کرتے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان تمام روشن چہروں کو جمع فرمائے.
जज़ाकुम अल्लाह खैर। खैरन तनवीर भाई, बारकल्लाहु फीकुम। वो एक अजीम ताबई गुजरे हैं, उनसे पूछा गया कि आप अपने आप को कामयाब कब तसव्वुर करेंगे, तो उन्होंने कहा जब मैं अपना पहला कदम जन्नत में रखूंगा तो इंशाल्लाह मैं अपने आप को कामयाब तसव्वुर करूंगा। तो कुरान मजीद की आयत भी है कि फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जिसको आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया तो तहकीक वो कामयाब हो गया। तो ये हमारी छोटी छोटी कामयाबियां दर हकीकत हमें उस बड़ी कामयाबी की याद दिलाती हैं और हमारे दिलों के अंदर उस कामयाबी की शौक और रगबत पैदा करती हैं, जो कि हम सब की हकीकी टारगेट है, हदफ है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उन खुश नसीब लोगों में से बनाए जो क़यामत के दिन फाइजीन में से होंगे, अल्लाह की रहमत के साथ जन्नत में दाखिल होने वाले में से होंगे। जिस तरह कि हम लेवल 1 में पढ़ाते भी हैं कि कुरान मजीद के सबसे पहले स्टूडेंट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इन्हीं नेक अमाल के ज़रिए हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब करे, जन्नतों के अंदर बगैर हिसाब किताब के दाखिल करे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बारकल्लाहु फीकुम। अल्लाह बारक फीक। हमारे पास ज़ैफ़र सलीम भाई ये एक हाथ खड़ा है, उनसे हम सुनते हैं एंड इंशाल्लाह उसके बाद हम इसको ज़ैन भाई फॉर्मली क्लोज करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी ज़ैफ़र भाई। मुझे याद है कि जब स्टार्टिंग में ये कोर्स शुरू किया, एक एकेडमी में कोर्स रखा था जिसके अंदर मेल फीमेल टीचर स्टूडेंट थे। मेरे साथ अमूमन सर अफान साहब होते थे। एक दिन लेट हो गए तो लैपटॉप प्रोजेक्टर लेट आया पहले, लेकिन स्टूडेंट वेट कर रहे थे क्लास में समझ से पहले। मैंने अपना लैपटॉप ऑन किया तो अभी वहाँ पे ओनली लैपटॉप स्क्रीन शेयर की ऑप्शन थी, बोथ साइड नहीं थी। अब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि प्रोजेक्टर पे भी किसी तरह मेरी अब स्क्रीन शो हो, लेकिन शो नहीं हो रही थी। मैं ट्राई कर रहा हूँ। वहाँ पे स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं, अब वेट हो रहा है। तो अब सारा वेट के अंदर मैंने टेबल के ऊपर एक चेयर रखी, चेयर के ऊपर लैपटॉप रखा और लैपटॉप का कर दिया स्टूडेंट की तरफ से, लैपटॉप के ऊपर से पूरी क्लास हमारी उसी तरह चली, प्रोजेक्टर पीछे उसी तरह ऑन था के साथ। माशाअल्लाह तबारक अल्लाह। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। माशाअल्लाह तबारक अल्लाह। अल्लाह ताला सबकी सबके आने को, वक्त निकालने को कबूल फरमाए। ज़ैन भाई इख्तितामी कलमात आपकी तरफ से और उसके बाद हम इंशाल्लाह इसको बारकल्लाहु फीकुम। इख्तिताम पे हम दुआ करते हैं मुख्तसर सी और उसके बाद इंशाल्लाह हम कफारा मजलिस की जरूर। जज़ाकल्लाह। اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اے اللہ قرآن کو ہمارے سینوں کی بہار بنا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بڑی پیاری دعا، ہم سب اہل القرآن کو صبح شام اس دعا کو پڑھنا چاہیے کہ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا، اے اللہ اس قرآن عظیم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ونور صدورنا ہمارے سینوں کا نور بنا دے، اور اے اللہ اس قرآن کو جلا احزاننا وذہاب ہمومنا وغمومنا یا رب العالمین ہماری پریشانیوں کے لے جانے کا، ہمارے غموں کے لے جانے کا باعث بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ کے نیک بندوں کو نیکی کرنے کے بعد سب سے زیادہ پریشانی یہ ہوتی تھی کہ ہماری نیکی اللہ کے ہاں قبولیت کے درجے کو پا جائے، تو ہمیں بھی سب سے زیادہ فکر یہ ہونی چاہیے کہ اللہ ہماری نیکیوں کو قبول کر۔ حضرت ابراہیم نے بھی بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے اللہ سے یہی دعا مانگی تھی کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تو ہم بھی اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ ان جہود کے ذریعے سے بعض اوقات ہم اپنے گھر والوں کا ٹائم بھی انڈرسٹینڈ قرآن کو دیتے ہیں، یقیناً ان کے ساتھ رہتے ہوئے کبھی ان سے دور، تو میری اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ان نیکیوں کے اثرات ہماری نسلوں کے اندر پیدا فرما دے۔ اللہ ہماری نسلوں کے اندر قرآن مجید کے حافظ پیدا فرمائے، دین کے عالم پیدا فرمائے، دین کی خدمت کرنے والا پیدا فرمائے۔ اللہم اجعل اولادنا قرۃ اعین لنا، اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ہمارے سینے
पुरनूर हो जाएं। अल्लाह हमारी हम मौत से पहले हमें अपनी औलादों के अंदर ऐसी सआदतों को दिखाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी मौत के बाद भी उन्हें नेक अमाल करने की तौफीक अता करते रहे, ताकि वो हमारे लिए भी सदका जारिया बन सकें, क़यामत के दिन के लिए ज़ख़ीरा बन सकें। अल्लाहुम्मा जअलना मिन अहलिल क़ुरआन, अल्लाहुम्मा जअलना मिन अहलिल क़ुरआन, अल्लाहुम्मा जअलना मिन अहलिल क़ुरआन। व सल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु फीकुम। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, और हम अपने सेशन को फॉर्मली क्लोज करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।